اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے میں ایسا مسئلہ کیا ہے؟ سو آپ نے شروع میں ہی سیدھا میرے پہ باؤنسر پھینک دیا. ایک طرف بلٹ آ رہی ہے, دوسری طرف آپ زبان سے آپ نے فائر کر دیا. کوئی اس طرح کی لابی بھی موجود ہے جو اسرائیل کے لیے کام کر رہی ہے؟ اگر ہماری بقا کو کوئی خطرہ ہے تو ایک ریاست سے ہے. مذمت کرنے سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ فرعون کے گھر موسیٰ پیدا ہو جائے. ہم اس ہند بن رجب کو نہیں بھولیں گے. 24 لاکھ لوگ, 65 کلومیٹر اسکوائر کا علاقہ, جن کی UN کے مطابق نیڈ ہے 1000 ٹرک. وہاں کے لوگ پتے کھا رہے ہیں. اب ابابیل ہاتھیوں پہ پھر بھاری نظر آ رہے ہیں. جب ظلم ہو رہا ہونا, آپ مظلوم سے نہیں پوچھتے, آپ ظالم سے پوچھتے ہیں کہ کیوں قبضہ کر رہے ہو. مسئلہ کیا ہے غزہ کے پلان سے؟ بدماشی کا جواب بدماش کو بدماشی کی زبان میں دیا جائے. ایک تاثر یہ ہے 7 اکتوبر سے پہلے فلسطین کا مسئلہ حل ہونے والا تھا. 2 اسٹیٹ سولوشن سے کیا مسئلہ ہے؟ اب آزادی تک جنگ جاری رہے گی. فلسطینیوں کو زمین بیچنے پہ مجبور کیا گیا. گولڈا میئر واحد اسرائیلی خاتون وزیر اعظم, وہ یہ کہتی ہیں کہ میری زندگی کا سب سے مشکل دن وہ تھا جب ہم نے مسجد اقصیٰ کو جلانے کا ایک ہمت کی. تو حماس نے بلا وجہ جنگ لڑی. اسماعیل ہنیہ نے کہا تھا آیت اللہ خامنئی کو, اذا غاب سید اذا قام سید. جناب ایک اگر جائے گا تو دوسرا آئے گا. رونے دھونے والے نہیں ہیں فلسطینی. فلسطینی زندگی کو سیلیبریٹ کرنے والے لوگ ہیں. وہ صبر کرتے ہیں تو ساتھ جدوجہد کرتے ہیں. السلام علیکم خواتین و حضرات, آپ پاکستان میٹرز دیکھ رہے ہیں. میں ضیاء الرحمان ہوں. پچھلے 15 ماہ سے امریکی سرپرستی میں جو اسرائیل فلسطین میں کر رہا ہے وہ سب کی نظروں کے سامنے ہے. بچے, بوڑھے, خواتین اور مرد حضرات ناحق قتل کیے جا رہے ہیں. اس بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں فرینڈز آف پیلسٹائن کے پولیٹیکل بیورو کے ہیڈ عبدالرحمان سدیس صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عبدالرحمان سدیس صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. تھینک یو سو مچ سر, اٹس این آنر. پچھلے 15 ماہ سے غزہ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, پاکستانی حکومت اور دیگر مسلم امہ کیا کر رہی ہے, کیا نہیں کر پا رہی اور کیا ہونا چاہیے؟ سو آپ نے شروع میں ہی سیدھا میرے پہ باؤنسر پھینک دیا. سیدھا سین یہ ہے کہ ہمارے سامنے ہے سارا کچھ کیا ہو رہا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ فلسطین کے معاملے پہ دنیا بھر کے انسان ساتھ ہیں. دنیا بھر کے انسانوں کے بنائے ہوئے اور منتخب کردہ نمائندے ساتھ نہیں ہیں. ساتھ ہیں تاہم شاید یکسو نہیں ہیں, اور یکسو نہ ہونے کی بہت ساری اور کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. اور ان وجوہات کی وجہ سے شاید مایوسی کا ایک منظرنامہ جو ہے پوری دنیا میں پھیلتا ہے کہ جن کو ہم نے ووٹ دیا ہے یا جو ہم پر حکومت کر رہے ہیں وہ ہماری منشاؤں کے مطابق فیصلے نہیں کر رہے. تو یہ سینیریو ہے جس کو اگر ہم بہت ہی پریسائزلی کہنا چاہیں, یہ آج کا سینیریو فلسطین کے معاملے کے اوپر ہمیں دنیا بھر کے حکمرانوں کی طرف سے نظر آتا ہے. چونکہ آپ کانسٹنٹ غزہ میں موجود لوگوں سے رابطے میں ہیں, ان کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو ذرا اسپیسیفکلی ہمیں یہ بتائیں کہ پاکستانی حکومت کا اس کے اندر کردار کیا ہے, کیونکہ آپ پاکستان میں کام کر رہے ہیں. پاکستانی حکومت کس حد تک آپ کو سپورٹ کر رہی ہے, نوجوان کس حد تک سپورٹ کر رہے ہیں, کیا نہیں ہو پا رہا اور کیا بہتر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, پاکستان کی حکومت پہلے دن سے سپورٹ کر رہی ہے, اور یہ جب میں یہ بات کروں گا تو ظاہر ہے کہ مجھے یہ بات آج سے شاید شروع ہی نہیں کرنی چاہیے. پاکستان نے جب قرارداد پاکستان منظور کی تھی, اس وقت قرارداد فلسطین بھی منظور کی تھی 1947 میں, اور اس سے پہلے جب UN کو اپنی سفارشات مرتب کرنا شروع کی اس دوران, اور جب مرتب کر دی تب, اور جب مرتب ہونے کے بعد یوم نکبہ ہوا یعنی اسرائیل کو مسلط کیا گیا, اس وقت بھی شروع سے قائد اعظم اور علامہ اقبال سے لے کر ظفر اللہ خان صاحب اور آگے لیاقت علی خان اور چلتے چلتے آج شہباز شریف تک پاکستانی حکومت, پاکستانی ریاست کی ایک بہت ہی اچھی سنہری تاریخ ہے. اور اس سنہری تاریخ کا ایک تسلسل, اور اس میں ایک بہت ہی اہم چیز یہ ہے کہ ہم پراؤڈلی اپنے پاسپورٹ کو دیکھتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاسپورٹ صرف اسرائیل کے لیے اپلیکیبل نہیں ہے, اور ہم لوگ اسرائیل نہیں جا سکتے. ایک واحد ریاست جس کو ہم منظور نہیں کرتے چاہے ہمیں کوئی بھی آفر کروائے. آج کی صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت اور ریاست کی مدد کی وجہ سے فلسطینیوں تک بے تحاشا امداد پہنچی ہے. اس میں جتنی بھی فاؤنڈیشنز ہوں, جتنے بھی انسانوں کی امداد پاکستانیوں نے ظاہر ہے دل کھول کر امداد کی ہے, وہاں پہنچائی ہے, وہاں پر پیسے ہر طرح کی چیز پہنچائی ہے. پھر اس میں اگر ہم فردر بڑھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپ ٹو دا مارک نہیں ہے. اپ ٹو دا مارک نہ ہونا یہ ایک تشویشناک بات ہے, کیونکہ جنگی صورتحال میں چیزیں ویسے تو بہت اچھی ہیں, بہت پازیٹیو ہیں, لیکن جنگی صورتحال میں نیڈ بڑھ جاتی ہے. اور جب نیڈ بڑھ جائے اور یعنی لوگ مر رہے ہوں, لوگوں کو کاٹا جا رہا ہو, ہند بن رجب جیسے بچوں کے اوپر 355 گولیاں فائر کی جا رہی ہوں, اور اس صورتحال میں آپ ان ساری باتوں کو دیکھیں کہ کہیں کہ یار مذمت کی گئی ہے, روزانہ مذمت کی جاتی ہے, دفتر خارجہ کی ویکلی جو پریس بریفنگز ہیں ان میں مذمتی بیان جاری کیے جاتے ہیں. تو اس وقت مذمتی جو بیان ہے وہ جو فارسی میں کہتے ہیں چے مانی, تو وہ ان کا کوئی مطلب نہیں ہوتا کہ ایک طرف بلٹ آ رہی ہے, دوسری طرف آپ زبان سے آپ نے فائر کر دیا. تو زبان سے فائر اس وقت میٹر نہیں کرتا. تو پاکستان سے بہرحال بہت امیدیں ہیں. پاکستان کیونکہ پوٹینشیل رکھتا ہے, 250 ملین لوگوں کا ملک, اسی طرح ایک ایٹمی قوت, اور اسی طرح دنیا میں بہت ہی زیادہ ریلیونس. اور پاکستان نے
جب ہم تاریخ کی بات کرتے ہیں تو فلسطین کی نمائندہ آرگنائزیشن PLO کو جب تسلیم کیا گیا تو 1974 میں پاکستان کے شہر لاہور میں ہونے والے اجلاس میں پاکستانی ایفرٹس کے نتیجے میں PLO کو تسلیم کیا گیا. اس کے بعد جب فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا سلسلہ شروع کیا گیا تو پاکستان کی کوششوں کی وجہ سے, اور پاکستانی ریاست ان ابتدائی ریاستوں میں شامل ہے جنہوں نے اس کے لیے ایفرٹس کی, لابنگ کی, اور اس وار کے دوران بھی اگر ہم دیکھیں تو پاکستانی ریاستیں بہرحال یہ سارے کے سارے کام کیے ہیں. اور ہم جب پاکستانی پولیٹیکل لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں, بی اٹ ان گورنمنٹ اور اپوزیشن, تو ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے ووٹرز کو جس طرح سے, یا آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح آپ کے ووٹرز نے آپ کے پولیٹیکل جو ایلیٹ ہے اس کو جس طرح سے کمیٹڈ کر کے رکھا ہوا ہے کہ آپ چونکہ ہمارے ووٹ سے آتے ہیں لہٰذا ہماری منشا کے مطابق آپ کو چیزیں کرنی ہوں گی. اچھا, آپ نے بات کی کہ پاکستان نے اول دن سے جو ہے وہ فلسطین کی سپورٹ کی, اور آپ نے ساتھ ایک بڑا لطیف نقطے پہ بات کی کہ ہمارے پاسپورٹ پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ اسرائیل سفر نہیں کر سکتے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حالیہ دنوں میں ہی ایسی بات چلی کہ کچھ صحافی اسرائیل گئے ہیں. وہ اسرائیل کیسے پہنچے؟ آپ کا حکومت کے بارے میں, اس بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ اسرائیل کیسے پہنچ رہے ہیں؟ اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں جس طرح آپ فلسطین کے لیے کام کر رہے ہیں, کوئی اس طرح کی لابی بھی موجود ہے جو اسرائیل کے لیے کام کر رہی ہے, جو آپ کے مخالف کام کرنا چاہ رہی ہے؟ ظاہر ہے کہ ہر ملک میں, اور جب ملک میں ایسی صورتحال ہو کہ امن عامہ خراب ہو, جب پولیٹیکل پولرائزیشن ہو اور اس طرح کے دیگر کافی سارے مسائل ہوں, تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ سیپریٹسٹ موومنٹس بھی اس وقت اٹھتی ہیں. اس وقت جو ہیں وہ ریاست اور حکومت کے خلاف نعرے بھی لگائے جاتے ہیں, آپ کے اداروں کے خلاف نعرے بھی لگائے جاتے ہیں, اور یہی سارے مواقع ہوتے ہیں, یہی وہ آپ کے لوپ ہولز ہوتے ہیں, یہی آپ کی وہ فالٹ لائنز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کا انتہائی دشمن بھی اپنی ایک لابی بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. اچھا, اس ابتدائی دشمن کی ہمیں ایک اور بات سمجھنی چاہیے. تاریخی طور پہ موجود ہے کہ 1988 میں جس طرح سے آپ کے ایٹمی پلانٹ اور کہوٹا پہ جو حملے کا پورا ایک پلان تھا جو بعد میں ایکسپوز ہوا, اور جس پہ جنرل ضیاء نے بڑے ایکٹیولی, اور ہمارے ڈپلومیٹک جو سارے کے لوگ لیڈ کر رہے تھے, انہوں نے جس طرح افیکٹولی اس کے اوپر بات کی, اپنا انپٹ دیا, تو یہ چیزیں ہمارے لیے نئی نہیں ہیں. پھر اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں لابی ہونے کے علاوہ ہمارے جو ہمسایہ ملک ہے وہاں پر ان کا موجود ہونا, اور وہاں پر مختلف چیزیں جس پہ میرا خیال ہے کہ آپ آگے چل کر ضرور اس پہ بات کریں گے. اور ہم انشاءاللہ بہرحال یہ سمجھتے ہیں کہ لابی جس کی بھی ہو, ظاہر ہے کہ آپ فری ہیں اور آپ جاسوسوں کے ذریعے یا کسی بھی طرح کی لابنگ کے ذریعے اپنی بات کہنے کی کوشش کریں گے. تاہم یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پاکستان میں اس لابی کے ہوتے ہوئے بھی, پاکستان میں اس لابی کی تمام کوششوں کے باوجود بھی, تمام فالٹ لائنز کے ہوتے ہوئے بھی, پاکستان کو لہو لہان کرنے کے باوجود بھی, پاکستان میں اگر کوئی ایک نان کنٹروورشل ٹاپک موجود ہے تو وہ فلسطین کی حمایت میں یکسوئی ہے. بی اٹ شیعہ, بی اٹ سنی, بی اٹ اینی بڈی, فرام سیکولر ٹو دا لیفٹ, لبرل ٹو دا لیفٹ, ایکسٹریمسٹ, یا جو بھی آپ جس کو جیسے مرضی آپ ٹیگ کریں, جیسے مرضی آپ کسی کو کوئی اپنا تعارف بنائیں یا آپ اس کو کوئی تعارف دیں, وہ فلسطین کے اوپر مکمل یکسو ہے کہ اس کے اوپر کوئی سمجھوتا پاکستان نہیں کر سکتا. اچھا, جس طرح آپ نے ابھی اسی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں, تھوڑا سا ٹف سوال آپ سے. اب یہاں پہ اگر ہم ساتھ ساتھ سینیریو کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کریں تو یہاں پہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کی طرف سے جہاں پہ یہاں یکسوئی نظر آتی ہے, عوام کے اندر آپ کو ایک زبان نظر آتی ہے کہ فلسطین کے حق میں عام, لیکن ساتھ ساتھ یہ بات بھی لازمی کی جاتی ہے کہ پاکستان کہیں نہ کہیں قریب ہے اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کے, بطور نیشن ایکسیپٹ کرنے کے. اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے میں ایسا مسئلہ کیا ہے؟ کیونکہ کہا تو یہ جاتا ہے کہ بڑا فائدہ ہوگا, اکنامیکلی بڑا فائدہ ہوگا, اور پاکستان جیسی کمزور معیشت کو تو لازمی طور پہ اپنے اکنامک فائدے کی طرف جانا چاہیے. ظاہر ہے اس طرح کا پروپیگنڈا ہوتا رہتا ہے. اچھا, یہ جو لوگ ظاہر ہے تھوڑا بہت پڑھتے نہیں ہیں اور اس طرح کے معاملات کو سمجھتے نہیں ہیں, تو شاید ان کی وجہ سے یہ پروپیگنڈا مزید پنپ جاتا ہے. اگر ہم تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہم کیا یہ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک ایسا ملک جو ہمارے اس ہمسائے کے ساتھ جو پہلے دن سے ہمارے لیے دنیا میں ہر طرح کے مواقعوں کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے, اس کے ساتھ مل کے جوائنٹ انٹیلیجنس آپریشنز کرتا ہو, اس کے ساتھ مل کے جوائنٹ سائبر سیکیورٹی کا سسٹم بنا چکا ہو اور اس پہ کام کر رہا ہو, اور اس بھارت کے ساتھ مل کر ڈرونز ان کو دے رہا ہو وارفیئر کے لیے, پھر ان کے ساتھ مل کر اس طرح کی ٹروپس کی ایکسرسائز, جوائنٹ ایکسرسائزز کر رہا ہو, اس کے ساتھ مل کر پاکستان کے آزاد کشمیر پہ حملہ کرنے کے منصوبے بنا رہا ہو, جو کہ ابھی ریسنٹلی رپورٹ ہوا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے جیو پولیٹیکلی ایک چیک میٹ سارٹ آف سچویشن ہوگی کہ اگر ہم اس طرف آ جاتے ہیں تو اس طرف ہمارے لیے کیا ایک معاملہ ہوگا. مسلم امہ میں بھی رجحان نظر آ رہا ہے نا اس طرح کا کہ آہستہ آہستہ ایکسیپٹنس بڑھ رہی ہے. جی, میں اسی طرف آ رہا ہوں. یہ تو ہو گیا جیو پولیٹیکل پرسپیکٹو.
اگر ہم اکانومی والی سائڈ پہ ہیں تو ہمیں ہسٹوریکلی دیکھنا چاہیے کہ جن جن ممالک نے آج تک یہ آفر لی ہے کہ چلیں جی آج ہمیں اب تک بہت زیادہ پیسے ملیں گے، تو ذرا ہم ان کو سمجھتے ہیں. کیمپ ڈیوڈ کے بعد مصر نے تسلیم کیا جناب اسرائیل کو، اور آج تک 1979 سے لے کر آج تک 69 ارب ڈالر US کی طرف سے اس تسلیم کرنے کی وجہ سے دیے گئے ہیں اور مصر کو دیے گئے ہیں. اسی طرح 1979 سے لے کر آج تک کے سینیریو میں جو اسرائیل کو امداد دی گئی ہے، یعنی اس جنگ سے پہلے کی میں فی الحال بات کر رہا ہوں، اس کے بعد تو پھر منہ بہت زیادہ کھول دیا گیا، تو وہ ہے جناب 98 ارب ڈالر. کوئی اور صرف 98 ارب ڈالر، یہ صرف یہ ہے. اور اگر ہم مصر کی اس وقت کی اکنامک سچویشن دیکھیں، آپ وہاں پر انفلیشن ریٹ چیک کریں، آپ وہاں پر ڈیموکریٹک سچویشن چیک کریں، یعنی وہاں پر کوئی ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہی نہیں آ سکی. گورنمنٹ آئی تو سسٹین اسے نہیں کرنے دیا گیا. عبد الفتاح سیسی صاحب یا باقی سارے کے سارے لوگ وہاں پر جس طرح سے حکومت کرتے رہے، تو ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ وہاں کی پبلک ول کو وہاں پر سسٹین نہیں کرنے دیا گیا، اسے سنب کرنے کی ہر طرح کی کوشش کی گئی. تو ہمیں یہ سمجھ آتا ہے، اگر ہم اسی طرح اردن کی مثال لے لیں، اردن میں آپ آج کی صورتحال دیکھ رہے ہیں، تو یہ اس طرح کی جتنی بھی آفرز ہیں ہمیں یہ بات واضح کرتی ہیں کہ آپ نے پہلے کس کو مدد کی ہے، ذرا اس کو سمجھ لیں. اچھا، ساتھ ساتھ کچھ اور چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی کوئی حکومت آپ کی یا کوئی بھی اس طرح کی ریاست مدد کر رہی ہوتی ہے، تو یہ وہ مدد نہیں ہوتی جو آپ کو الخدمت فاؤنڈیشن یا عیدی فاؤنڈیشن کرتی ہے کہ جناب آپ کو اتنے پیسے دے دیے اور آپ کو انٹرسٹ فری لونز ہوں گے. آپ سے بہت ساری باتیں منوائی جاتی ہیں، آپ کو لونز کے ایک ایسے چکر میں رکھا جاتا ہے کہ جس کے بعد آپ کو اپنی ساری چیزوں کو بدلنے کے لیے یہ جواز فراہم کرنا پڑتا ہے کہ اگر ہم نے یہ بات نہ مانی تو فلاں ادارہ جو ہے وہ ہمارے اوپر چارج شیٹ مزید مضبوط کر دے گا، ہمیں پیسے نہیں دے گا اور ہم اس سے نکل نہیں سکیں گے. اور پاکستان میں رہتے ہوئے IMF کی ان ساری ایکٹیویٹیز کو سمجھنے کے بعد کوئی بندہ یہ کیسے بات کہہ سکتا ہے، یعنی اسرائیل کے پاس کیا آپ کو دینے کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن کی طرح 17 ارب ڈالر ہیں کہ اب پاکستان جو ہے وہ اپنے کاروبار کو مضبوط کرے، پاکستان اپنی اسٹیل مل کو مضبوط کرے، کیونکہ ہم بطور انویسٹر یہ سمجھتے ہیں یا بطور خیراتی ادارہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان مضبوط ہوگا تو اسرائیل مضبوط ہوگا. ایک اور پرسپیکٹیو ہے، پرسپیکٹیو یہ ہے کہ پاکستان بنا ہے ایک نظریے کی بنیاد پہ، جو نظریہ یہ ہے کہ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے، یعنی لا الہ کوئی نہیں ہوگا سوائے اللہ کے. اور یہ بڑا واضح ہے کیونکہ پاکستان کی اکثریت 98% عوام یہ بات کہتی ہے کہ اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں ہے. جبکہ دوسری طرف زائون کا پورا نظریہ جس کے بنیاد پہ اسرائیل بن رہا ہے، اور صرف زائون میں بلفور ڈیکلیریشن اور زائون کے پورے کانسیپٹ کو سمجھنے کے بعد جو آئرن شیلڈ والا، ان کا آئرن وال والا پورا ایک کانسیپٹ ہے، اگر اس کو ہم سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک تعصب، جنونی اور دہشت گرد ریاست جو کہ آپ کے ساتھ چل ہی اس بنیاد پہ رہی ہے کہ آپ کے ساتھ نفرت کو ہوا دینی ہے، اور جس کی مثالوں میں اب اگر آپ کو مزید ان میں مثالیں کوٹ کریں تو ان کے پہلے صدر جن کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہماری بقا کو کوئی خطرہ ہے تو ایک ریاست سے ہے جو کہ 1947 میں بنی، اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ مسلمان ریاست، جس کے متعلق انہوں نے کہا مسلمان نوزائیدہ ریاست، وہ مسلمان نوزائیدہ ریاست 1947 میں بننے والی پاکستان تھی. اسی طرح شمون پیریز اور بعد کے 2008، 2010 اور 2012 کی جو ان کی ہرزوگ سمیت جو لیڈرشپ تھی، وہ بیٹ ڈیفنس منسٹر، بیٹ فارن منسٹر، بیٹ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ، یہ بات کنٹینیوسلی کہتے رہے ہیں، کنسسٹنٹلی کہتے رہے ہیں. اور آپ اگر ملکوں کی خارجہ پالیسی کو دیکھیں تو یہ کئی سالوں پہ محیط ہوتی ہیں، یعنی یہ 50 سال، 30 سال، 40 سال کے لیے بنائی جاتی ہیں. ایسے نہیں ہوتی خارجہ پالیسی کہ آج پھپھو نہیں مارنی تو آپ نے پالیسی چینج کر دی، یا آپ کی آج خالہ جو ہیں وہ آج نہیں آئی تو آپ شادی پہ نہیں جائیں گے، یا میرا جو جنازہ ہے میرے جنازے پہ نہ آئی. یہ ملکوں کی خارجہ پالیسی ہے. تو ملکوں کی خارجہ پالیسی اس طرح چلتی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ہمارے لیے خطرہ ہے، وہ اس لیے کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے. ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں پاکستان ہمارے لیے خطرہ ہے کیونکہ پاکستان جنونی ریاست ہے اور یہ ایٹمی طاقت ہونے کی وجہ سے کسی وقت بھی بٹن دبا دے گی. یعنی پاکستان کو ایسے فریم کیا جاتا ہے تو ہم یعنی اگر ان صرف کچھ پرسپیکٹیوز کو اگر ہم دیکھیں بٹن دبا دے گی، تو ہم اگر فی الحال تو ان کچھ پرسپیکٹیوز کو دیکھیں تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ بات کہنا اس بات سے بے خبری کا نتیجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ بہت سارے پروپیگنڈاز کو وہ کر لیتے. تو میرا خیال ہے کچھ تھوڑا سا پڑھ لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے. اچھا، پروپیگنڈا، مذمت، اس طرح کی آپ نے بات کی. مذمت ایک بڑا اسٹرانگ لفظ ہے، اور آپ نے کہا کہ یہ ناکافی لفظ ہے آج کل کے حالات کے مطابق، اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، ناکافی لفظ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری کچھ اداروں کے درمیان میں ہمیں آوازیں محسوس ہوتی ہیں کہ مذمت کیوں کریں، مذمت کرنے سے کیا فائدہ ہو رہا ہے، کیا مذمت کرنا غلط ہے؟
یا مذمت کے خلاف آوازیں جو آ رہی ہیں ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں مذمت کرنا کبھی بھی غلط نہیں ہے، یعنی آپ کم از کم یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ چیز غلط ہو رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا واضح کہا ہے کہ اگر آپ کے پاس اگر آپ کی برائی دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کو ہاتھ سے روکیں، استطاعت رکھتے ہیں تو، استطاعت نہیں رکھتے تو زبان سے روکیں، اگر وہ بھی استطاعت نہیں رکھتے تو آپ اپنے دل میں تو برا جانیں. چلیں ہم سب سے چھوٹے لیول پہ نہیں کھڑے، ہم دل سے نہیں، ہم پوری دنیا کو بتا رہے ہیں، زبان ہم اس کے لیے لابنگ کر رہے ہیں، ہم زبان تک پہنچے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس استطاعت مطلب ہے. کچھ عرصہ پہلے آپ کی نظر سے گزرا ہوگا کہ مذمت کوسچن مارک اس طرح کی جو پوسٹیں چل رہی ہیں ہمارے ہی ملک کے اندر سوشل میڈیا پہ، اس کے بارے میں آپ کا اوپینین جاننا چاہ رہا ہوں. میں اصل میں یہ بات کہتے ہوئے بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے نا، یہ ان لوگوں کی طرف سے کہی جاتی ہے جو ایک تو اس ٹاپک سے بالکل ارریلیونٹ ہوتے ہیں. ہمارے کئی دوست ہوتے ہیں نا جو دال دلیے کا کام کر رہے ہوتے ہیں، دال چاول وغیرہ بیچ رہے ہوتے ہیں، یا پھر جو ہے وہ سیمنٹ کا کوئی کام کرتے ہیں، بجریوں کا کام کرتے ہیں، یا میں یہ میٹافوریکلی بس کہہ رہا ہوں، آپ نے ہمارے کوئی ایسے کوئی دوست کی متعلق بات نہیں ہو رہی تو ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ کسی خاص دوست کی بات کرنے لگے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ نا جب آپ زونڈ آؤٹ ہوتے ہیں نا اور آپ ایک ویری فائن مارننگ آپ اٹھتے ہیں تو آپ کو ٹہلتے ٹہلتے سگریٹ سلگاتے ہوئے آپ کو ایک آئیڈیا آتا ہے، یا پھر آپ کو پان کھاتے ہوئے، یا آپ کو چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے، یا پھر آپ اپنی ذہنی یا جو آپ کے دل میں جو بھی خیال ہے کسی بھی چیز کو سمجھتے ہوئے آپ چونکہ ایک ہوائی ماحول میں اس وقت گزر رہے ہوتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں نا کہ شاعر کو آمد بھی ہو جاتی ہے اور فلاں اس طرح کے خیالات آ جاتے ہیں. تو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو ڈیفنس کے معاملات ہوتے ہیں، اسٹریٹجک معاملات ہوتے ہیں، یہ ایسے نہیں ہوتے کہ آپ نے جناب اس کو مجذوب کی بڑھ سمجھ لیا اور آپ نے کہا یار یہ تو سارا کام ہو جائے گا. تو یہ بات سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ باتیں ایک تو انتہائی ریلیونٹ ہے، سب سے پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ جب مذمت کی جاتی ہے تو اس کے بعد اس سے اگلے عمل کے لیے تیار ہوا جاتا ہے. جب آپ مذمت تک ہی نہیں آتے تو آپ اگلے عمل کی طرف کیسے آئیں گے؟ مذمت تک آنا کا مطلب بہت ساری چیزیں ہیں. یہاں سے مجھے ایک اور بات یاد آ گئی، سوری آپ کو کٹ کر رہا ہوں. آپ کو نظر نہیں آ رہا یہاں پہ پاکستان میں بھی ہم مذمت تک کو لے کے ابھی تک سینسیٹیوٹی نہیں بن پا رہی؟ ایسی انسینسٹیوٹی کیوں ہے اس معاشرے میں؟ کیا مذمت میں بھی خاص طور پہ ہمارا ینگسٹر جو ہے وہ بڑا کٹ آف قسم کا نظر آتا ہے، خواہ وہ کسی اکنامک پریشر کی وجہ سے، آبویسلی ہم ایک خاص اکنامک انوائرمنٹ سے گزر رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہے. کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہر چیز سے کٹ آف ہے، وہ انسینسیٹیو ہو چکا ہے، اور کیا بہتر کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، ویسے میرا خیال ہے کہ پاکستان کا ینگسٹر فلسطین کے حوالے سے بالکل بھی انسینسیٹیو نہیں ہے. اچھا، کیونکہ ہماری پولیٹیکل ایکسپیرینس میں تمام ملاقاتوں میں ہر سیاستدان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہمیں دو ہی پریشرز ہیں. اب یہ بات ہمیں سمجھ آئے گی کہ جب آپ مذمت کر رہے ہوتے ہیں سیاسی لیول پر بھی، یعنی قائد کے لیول پر بھی اور عوام کے لیول پر بھی، تو ہوتا کیا ہے. وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جناب ہوتا یہ ہے کہ ہمارا ووٹر اصل میں یہ چاہتا ہے کہ فلسطین کی آزادی کے لیے پاکستان کچھ کرے اور ہم بطور سیاستدان کچھ بولیں، کوئی اقدام کریں. تو ووٹر کی ڈیمانڈ آ گئی. تو آپ سمجھ رہے ہیں ڈیموکریسی میں، ڈیموکریٹک کلچر کے اندر ووٹر کی ڈیمانڈ کی کتنی اہمیت ہوتی ہے. سیکنڈ بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کی ٹیبل پہ ہمارا جو چھوٹا بچہ یا چھوٹی بچی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ بابا ہم KFC یا میکڈونلڈز نہیں کھائیں گے. اب جو سیاستدان 55-60 کے پیٹے میں ہیں، آپ کو یہ سمجھ ہوگی کہ ہمارے اماں ابا بھی 50-55 سال کے لوگ KFC نہیں کھانے جاتے، ان کو میکڈونلڈز کی فرائز وغیرہ کی کوئی چاہ نہیں ہوتی. جو چاہ ہوتی ہے وہ ہمیں اور ہم سے چھوٹی عمر کے لوگوں میں، بچوں وغیرہ میں ہوتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے میکڈونلڈز کی فرائز پہ گھر میں آلو والی چپس جیسی تو نہیں بن سکتی. سو وہ جو چاہ ہے ان بچوں نے اپنے ختم کی ہے. ساتھ ساتھ ہم دیکھیں تو یہ جتنی چاکلیٹس اور یونیلیور وغیرہ کی جتنی پروڈکٹس تھیں، ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے خلاف گھروں سے بچوں نے اپنے راشن لسٹ وغیرہ کے اندر چیزیں چینج کروائی ہیں. تو یہ خیر یہ بات میں بہت وہ آپ کو ایک جنیرک بات نہیں کہہ رہا، یہ میں وہ بات کہہ رہا ہوں جو ہم نے ٹیبل پر پولیٹیکل لیڈرشپ سے، ریلیجیس لیڈرشپ سے سنی ہے. یعنی وہ اپنی بات کہتے ہوئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس سے پہلے یہ بات بتاتے ہیں اس کی وجہ، کس کے پریشر میں کر رہے ہیں، یعنی نوجوان پریشر ڈال. اگر میں اب یہ کہنا نہیں چاہتا کہ یہ سیاستدان، میں یعنی میٹافوریکلی آپ کہہ لیں کہ میں کوئی بھی بات نہیں کہہ رہا، کوئی سملیرٹی نہیں ہے، تاہم وہ جو کہا جاتا ہے کہ فرعون کے گھر موسیٰ پیدا ہو جائے، تو فرعون کے گھر موسیٰ پیدا ہوا ہے. آپ اس کو اگر ہم سمجھیں پاکستان سے ذرا تھوڑا سا باہر نکل کے، تو اردن میں کیوں بوائیکاٹ ہوا، اردن میں کیوں اتنے بڑے بڑے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. ہم ساتھ اگر دیکھیں تو یہ باقی ملکوں میں، US میں کیا چل رہا ہے، US کو اس وقت ریسٹریگیٹ کیوں کرنا پڑ رہا ہے، کولمبیا یونیورسٹی وغیرہ کے پروٹیسٹ، CLA میں اتنے بڑے بڑے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. تو ہم یہ سمجھ آ رہے ہیں کہ فرعونوں کے گھر سے موسیٰ نہ صرف پیدا ہو رہے ہیں بلکہ نکل رہے ہیں باہر اور فرعونوں کو مجبور کر رہے ہیں. تو یہ بات تو بڑی واضح ہے. آگے چل کے ہم اس پہ ڈسکشن کر رہے ہیں، لازمی طور پہ اس بارے میں بات ہوگی، ریزسٹنس 7 اکتوبر کو ہونے والے واقعات. لیکن اس سے پہلے میں ایک بات آپ سے دوبارہ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ غزہ کی آن گراؤنڈ سچویشن پہ اگر ہم جائیں، اگر ہم اس جگہ پہ جا کے دیکھیں، اگر ہم اپنے کور ٹاپک پہ ہیں، تو وہاں اس ٹائم پہ کیا صورتحال ہے.
رجسٹنس کی کیا صورتحال ہے, اسٹرینتھ کتنی ہے؟ کیونکہ اسرائیل نے جب 7 اکتوبر کا جواب دینے کی بات کی تھی تو انہوں نے یہ بات کی تھی کہ ہم مٹا کے رکھ دیں گے, صفحہ ختم کر دیں گے. تو کیا صورتحال ہے اس ٹائم پہ, ملٹری صورتحال کیا ہے؟ اچھا, فرسٹ آف آل تو انہوں نے اپنی اسی پالیسی کا اعادہ کیا جو کہ وہ زائون کے شروع کے نظریے سے کر رہے تھے, اور جس کا اعادہ انہوں نے آئرن وال میں کیا تھا 1923 میں, اور پھر 1948 میں یوم نکبہ کی صورت میں کیا تھا کہ ہم مٹا کے رکھ دیں گے. یعنی یہ بات انہوں نے کوئی نئی بات نہیں کہی تھی 7 اکتوبر کے بعد, انہوں نے پہلے بھی مٹانا تھا, وہ مٹا رہے تھے. پہلے ڈنکے کی چوٹ پہ مٹانے کے ساتھ ساتھ ذرا کور دے رہے تھے کسی بھی طرح کا. اب انہوں نے کہا کہ جناب ہم اب ذرا کھل کے آتے ہیں آپ کے ساتھ, پہلے بھی کھل کے تھے, اب ہمیں نظر آنے لگ گیا ان فلسطینیوں کی وجہ سے. تو آن گراؤنڈ صورتحال کیا ہے؟ آن گراؤنڈ صورتحال میں نا 2 پرسپیکٹیو ہیں. پہلا پرسپیکٹیو تو ہے بڑا ہی مایوس کن, میرا خیال ہے مایوسی کی بات کر لیتے ہیں پہلے, اس کے بعد کرتے ہیں امید کی بات. تو مایوسی کی بات تو یہ ہے کہ اب تک 61,000 سے زائد لوگ جو ہیں ان کو قتل کیا جا چکا ہے. میں شہادت کا لفظ انٹینشنلی نہیں کہہ رہا کہ شہادت جب ہم کہتے ہیں تو ایسے لگتا ہے دل کو تسلی, ہم دل کو تسلی دینے کے ساتھ ساتھ یہ بات ہمارے ذہنوں میں ہے کہ ہم اس ہند بن رجب کو نہیں بھولیں گے, ہم ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو نہیں بھولیں گے جن بچوں کو مارا. یعنی ابھی تک یہ جو پیس ایگریمنٹ جس دن ختم کیا گیا, سیز فائر ڈیل جس دن ختم کی گئی ہے, اب تک کئی بچوں کو, سینکڑوں بچوں کو, یعنی انٹینشنلی غالباً 64 اٹیک کیے گئے جن میں صرف بچوں کو مارا گیا ہے. اور اسی طرح مزید آگے بڑھے تو کئی خواتین کو 36 اٹیکس ابھی ریسنٹ ہوئے ہیں 18 مارچ سے 9 اپریل تک, کل کی UN کی رپورٹ. ایگزیکٹلی. اب اسی طرح ہم آگے بڑھیں تو خواتین کو انٹینشنلی جو مارا گیا ہے, ہم آگے بڑھیں مزید تو صحافیوں کو جو مارا گیا, یعنی آپ صرف رپورٹنگ پہ مار رہے ہیں, آپ اس بات پہ مار رہے ہیں کہ ایک بندہ دکھا رہا ہے, بیٹ سچ اور جھوٹ جو بھی دکھا رہا ہے, اپنے کیمرے سے دکھا رہا ہے, آبجیکٹیوٹی کے ساتھ دکھا رہا ہے, آپ اس کے خلاف ہیں, آپ اس کو مار رہے ہیں. آپ کئی دفاتر بند کر رہے ہیں, آپ میڈکس کو اس وجہ سے مار رہے ہیں کہ یار یہ ان کا علاج کیوں کر رہے ہیں. آپ کئی پیرامیڈکس کو, آپ ڈاکٹرز کو صرف اس وجہ سے اٹیک کر رہے ہیں. آپ UN کے اداروں پہ اٹیک کر رہے ہیں, آپ UNRWA کے سکولز اور ہاسپٹلز اور UNRWA کو بین کرنے کی بات کر رہے ہیں کیونکہ وہ ان کے لیے ایڈ مہیا کر رہے ہیں, ان کے لیے سہولیات فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ ناکافی ہیں. اچھا, اس کے باوجود مزید آگے بڑھتے ہوئے اب تک کی صورتحال میں اگر ہم بات کریں نا صرف CLA کی طرف سے, جو کہ اسرائیل کا ایک ادارہ ہے, انہوں نے اپنے ملٹری کا ایک یونٹ بنایا ہوا ہے جو کہ ان سارے معاملات کو دیکھتا ہے کہ وہاں پر کیا ایڈ پہنچ رہی ہے, کیسے ایڈ پہنچ رہی ہے, ساتھ ساتھ کون سا بندہ جو ہے وہ غزہ کی ٹیریٹری سے باہر جا سکتا ہے اسرائیل میں, یا باقی کس طرح سے انٹر وغیرہ ہو سکتا ہے, ان سارے معاملات کو دیکھتی ہے. تو اس کے سٹیٹس کے مطابق روزانہ 122 ٹرکس جاتے رہے ہیں فرام اکتوبر 7, جو کہ یہ سیز فائر ڈیل ختم ہونے کے بعد اب تو بالکل تعداد نہ ہونے کے برابر ختم ہوگی بھی ایک طرح سے. سو 122 یہ ٹرکس کی ایوریج نکلتی ہے, یعنی کسی دن ایسا ہوا کہ 40 بھی گئے ہیں, 5 ٹرک بھی گئے ہیں, 10 ٹرک بھی گئے ہیں, اور اس طرح وہ اپنی پوری ایک ڈیٹیل بتاتے ہیں. اب اگر ہم نیڈ دیکھیں, 24 لاکھ لوگ, 65 کلومیٹر اسکوائر کا علاقہ, 122 ٹرک ایک دن میں, جن کی UN کے مطابق نیڈ ہے 1000 ٹرک. 1000 ٹرک کے مقابلے میں 122 ٹرک بھیجے گئے ہیں. وہاں کے لوگ جو پتے کھا رہے ہیں شیب ابی طالب کی یاد تازہ کرتے ہوئے, وہ کیا یاد تازہ کر رہے ہیں؟ یاد تو ہمارے لیے تازہ ہو رہی ہے, ہمارے لیے تازہ ہو رہی ہے کہ کفار نے آپ کا مکمل بائیکاٹ کیا نہیں ہوا, بائیکاٹ مسلط کیا ہوا, اور باہر بیٹھے مسلمان, اس وقت تو مسلمان نہیں نہ تھے, اب باہر بیٹھے مسلمانوں میں طاقت, مسلمانوں میں ایٹمی قوت, اور وہ یہ ہے ساری صورتحال. پھر ہم اگر مزید اس کو دیکھتے جائیں تو غزہ کے 5 علاقے ہیں مین, جن میں ہمارے پاس سینٹرل غزہ ہے, نارتھ ساؤتھ غزہ ہے, رفح کا علاقہ ہے, خان یونس وغیرہ کا علاقہ ہے. تو اب اگر ہم ان سارے علاقوں کا بریک ڈاؤن کرتے ہوئے دیکھیں تو ایک طرف ہمیں فلاڈیلفی کوریڈور ملتی ہے, جہاں سے بیت حنون کے ایک جو انٹرنس ہے وہاں یہ رفح والی سائٹ کے اوپر ایک یہ ہے کہ جہاں پر اسرائیلی آرمی موجود ہے اور اسرائیلی ڈیفنس فورسز یا آکیوپائڈ فورسز جو ہیں وہاں موجود ہیں. جبکہ یہاں سے ہمیں ایک اور اس پورے, چونکہ فلاڈیلفی کے متعلق آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر اس کو ختم کرنے کے حوالے سے بات کی گئی, اب انہوں نے رفح اور خان یونس کے درمیان ایک اور کوریڈور بنا دیا ہے تاکہ مزید اس کو کنٹرول کیا جا سکے. اسٹاپ مطلب ایک اور بلاکیڈ. پھر اس کے بعد آگے جا کے ہم دیکھیں تو نارتھ والی سائڈ پہ ہمیں ایک اور بلاکیڈ نظر آتا ہے کہ جو نیٹ زیرم کے پاس ہے. یہ ان علاقوں میں ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح سے کوشش کر رہے ہیں کہ جناب کسی بھی طریقے سے جتنا سنب کیا جا سکتا ہے, کھانا نہ جا سکے, جتنا ریزسٹنس کو روکا جا سکتا ہے وہ روکا جائے. اچھا, پھر اس کے اوپر وہ جواز فراہم کرتے ہیں کہ ہم یہ جو چھوٹے بچوں کو مارتے ہیں کیوں مارتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بڑے ہو کے یحییٰ سنوار بن جائیں گے, بڑے ہو کے جو ہے یہ کوئی اسماعیل ہنیہ بن جائیں گے, بڑے ہو کے شیخ احمد یاسین بن جائیں گے. یعنی انہیں اتنا یقین ہے کہ ہم جتنا دبائیں گے اتنا اٹھیں گے. اب بات کرتے ہیں ریزسٹنس کی.
جب مقابلے کی بات آتی ہے تو مقابلے پہ اگر ہم دیکھیں تو ابھی تک شنبٹ کے ہوتے ہوئے، را کے ہوتے ہوئے، موساد کے ہوتے ہوئے، CIA کی ایڈ ہوتے ہوئے، MI6 وغیرہ کی ایڈ ہوتے ہوئے، اس کے باوجود اب تک اسرائیل کارٹس جو ان کے حالیہ ڈیفنس منسٹر ہیں ان کا یہ کہنا ہے ہم ابھی تک 75% سے زیادہ ٹنلز کو ایکسپلور ہی نہیں کر سکے. مطلب ہمیں نہیں پتہ چل سکا کہ یہ لوگ کہاں سے آپریٹ کر رہے ہیں. 75% ٹنلز جو ہیں تمام تر بمباری کے باوجود اسرائیل کارڈز کے مطابق ابھی تک ان کو پتہ ہی نہیں چل سکا. اور اس میں کتنی ایجنسیز انوالوڈ ہیں ایک بار دوبارہ بتائیے. اس میں کئی ایجنسیز انوالوڈ ہیں. میں تو ابھی چند ممالک کی چند ایجنسیز کا نام لے رہا ہوں. بھارت کی را، موساد جو اسرائیل کے 18 ملکوں کے ٹروپس اس وقت جو ہے MI6 موویز کے اندر جن کا بہت زیادہ 18 ملکوں کے ٹروپس، اس کے علاوہ 18 ملکوں کی ٹروپس لڑ رہی ہیں انکلوڈنگ انڈیا کے 4000 پرسنل. 65 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا ہے یہ ایگزیکٹ 365 اسکوائر کلومیٹر. یہ ٹوٹل بنتا ہے 41 کلومیٹر. 41 کلومیٹر کا ایریا بنتا ہے. یہ اس 41 کلومیٹر کے اندر یہ آپریٹ کر رہے ہیں تمام ٹیکنالوجی کے ساتھ. اچھا پھر ان کی AI وغیرہ کی تمام مہارت کے ساتھ. وہ ابھی ریسنٹلی ہمیں بہت پروپیگنڈا نظر آتا ہے. اگر آپ IDF کے پیج پہ چلے جائیں، اسرائیلی ڈیفنس فورسز کا ایک پیج ہے یوٹیوب پہ موجود ہے، کہ ہم نے تو ریڈار اور اس طرح کا اکوپمنٹ، تو اس طرح کے اکوپمنٹ کے باوجود ابابیل ہاتھیوں پہ پھر بھاری نظر آ رہے ہیں. ہم اس کی ایک اور اسٹیٹسٹیکلی بات کرتے ہیں نا. یاسین 105 کی قیمت جو RBG ہے اس کی قیمت ہے $200 پاکستانی روپیز میں بنتے ہیں 60,000 روپیہ. جبکہ مرکاوا 4 جو دنیا کے بہترین ٹینکوں میں سے ایک مانا جاتا ہے جو اسرائیل کے پاس موجود ہے، اس کی قیمت ہے $3.5 ملین. ابھی تک القسام نے ایگزیکٹلی ایک ٹینک $3.5 ملین کا اب تک القسام نے کئی درجنوں سینکڑوں کے حساب سے ان کے جو مرکاوا 4 ہیں ان کو اڑایا ہے یاسین 105 کی مدد سے. سو اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں. مطلب اگر ہم دیکھیں تو گزشتہ کچھ عرصے میں تو جب سے ایران کی طرف سے بھی اب وہ مدد نہیں جا پا رہی کیونکہ سیریا کے اندر بلاک ہے، حزب اللہ کا ختم ہونا لیبنان کے اندر، اور کوئی راستہ تو موجود نہیں ہے. لیکن یہ کیا ادھر ہی مینوفیکچر ہوتا ہے؟ یہ لوگ خود بناتے ہیں؟ کیا اسلحہ بنتا کہاں ہے؟ میں نے کہا نا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملکوں کی جب مدد ہوتی ہے تو شاید وہ خیرات کی طرح ہوتی ہے اور وہ خیراتی ایک پورا سسٹم چل رہا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. اسرائیل نے جب ایک پورا اس طرح کا انفورس کی ہوئی ہیں چیزیں اور 1948 سے کر رہا ہے، تو اس کے مقابلے میں وہاں کے لوگوں نے اپنی کیپیسٹی کے اوپر کام کیا ہے. انہوں نے اپنی کیپیبلٹیز کے اوپر کام کیا ہے. اب مجھے آپ کو بتانے دیں کہ 97% لٹریسی ریٹ ہے غزہ کا اور فلسطین کا. اس کے علاوہ 85% اسلحہ وہ ہے جو کہ القسام نے خود بنایا ہے. ہم یہ جو بات کرتے ہیں ایران نے فلاں چیز بھیج دی، یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ ایران وہاں سے پورا اسلحہ وغیرہ بنا کے بہت ساری چیزیں وہ بھیج رہا ہے، لہٰذا جنگ چل رہی ہے. یہ تو ڈیبیٹ ہے نا. دیکھیں اس بات پہ تو آپ کو اوپن سورسز میں بھی ملے گا کہ ایران سے ریڈ سی کے تھرو کس طرح سے راستے میں کس روٹ سے جاتا تھا، شام میں چینج ہونے کے بعد نہیں جا پا رہا. یہ ہم لوگ نہیں، یہ تو اوپن سورسز. میں اس سے متفق ہوں ایران مدد کر رہا ہے حزب اللہ کے ذریعے بھی، اپنے ملیشیاز کے ذریعے بھی، پورا وہ جو ایکسس آف ریزسٹنس ایگزیکٹلی ایکسس آف ریزسٹنس کے ذریعے اوور آل. انفیکٹ اسلحے پہنچانے وغیرہ کے حوالے سے بہت سارا کچھ جو بھی انہوں نے کیا ہوگا، آئی ایگری ود دیٹ، کیونکہ یہ سب کچھ اویلیبل ہے اس وقت ہماری مارکیٹ میں. تاہم 85% اسلحہ خود بنایا گیا. اب یہ تو وہ باتیں ہیں نا کہ کہیں نہ کہیں سے دس از دا بگیسٹ ملٹری فیلئر یو کوڈ ہیو سین. مطلب آپ نے کھانا روک لیا، سب کچھ روک لیا، 18 ملکوں کی فوجیں چلی گئیں، پتہ نہیں کتنی ایجنسیاں آ گئیں، لیکن ان لوگوں کی جو ول آف ریزسٹنس ہے وہ اس قدر اسٹرانگ ہے کہ وہ کر رہے ہیں. سر دیکھیں کہ آپ کو اگر جنگ کرنی ہونا اتنی لمبی کسی بھی ملک کی، وہ آپ دیکھ لینا. یعنی عربوں نے 6 دن کی جنگ کی تھی 1967 میں، ہار گئے تھے. اس کے بعد کیا کچھ داؤ پہ لگایا، کیمپ ڈیوڈ وغیرہ ہوا، اور ہمیں پتہ ہے ساری داستان ہمارے سامنے ہے. 17 مہینے پھر مقابلے پہ صرف 6 لاکھ کی تو اسرائیل کی فوج ہے نا، ریگولر اور ارریگولر آرمی دونوں ملا کے. ایسے ہی آپ کے پاس 40,000 ٹروپس، یعنی یہ جو گوریلاز ہیں 40,000 کی تعداد میں. اور یہ صرف القسام کے 40,000 نہیں ہے، یہ 14 گروپس کے ملا کے 40,000 ہیں ٹوٹل. مطلب جو سارے ملا کے، اسلامک جہاد کے ملا کے، PFLP کے ملا کے، الفتح کے ملا کے، باقی سارے گروپس کے ملا کے 14 گروپس ہیں جو کہ ایک سینٹر کمانڈ کے اندر کام کر رہے ہیں. اور 40,000 جو بھی جوائن کیے ہیں ان کے بارے میں بھی آپ وہ ہے نا، وہ ہیں جن کے متعلق ابھی بات ہونی ہے. ابھی ذرا اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جناب اتنا عرصہ جنگ چل رہی ہے. ایمینیشن والی تو آپ نے ایک بات کر دی. ایمینیشن کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ خوراک چاہیے.
خوراک کے بغیر میں کیسے لڑوں گا بھائی؟ بی پی لو ہو جائے یا شوگر ہماری لو ہو جائے تو ہمیں لگ پتہ جاتا ہے, اٹھا نہیں جاتا, ہمت نہیں ہوتی. ہم تو بلکہ چائے کے جو ایڈکٹ ہوتے ہیں ان کا تو سر درد ہونے لگ جاتا ہے اگر چائے نہ ملے کچھ عرصے تک, کیفین نہ ملے. تو اس ساری صورتحال میں جہاں پانی نہیں مل رہا آپ کو, جہاں خوراک کے لیے کچھ نہیں مل رہا, اور ظاہر ہے کہ جب یہ اونروا وغیرہ وغیرہ کے ذریعے امداد آتی ہے تو یہ القصام کے لیے تھوڑی اسپیشل آتی ہے کہ جناب آپ لوگ بھی لڑ رہے ہیں تو آپ کو بھی دے دیتے ہیں, ادھر بھی ہم میک ڈونلڈس دے رہے ہیں تو ادھر بھی آپ کو بھی کچھ میک ڈونلڈس پہنچا دیتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. اس کے باوجود یعنی ہمارے سامنے بڑا واضح ہے کہ یحییٰ سنوار کی جب شہادت ہوتی ہے تو ان کی جیب سے ہر چیز نکال کر جب انہوں نے پوری دنیا کو دکھایا اور ٹیلی وائز کیا, بتایا کہ کیا کھا رہا تھا, کیا کر رہا تھا, کس طرح سے چھپا ہوا تھا, جب اس وقت بتایا تو جیب سے مینٹوز نکل رہی ہے. اور جب یہ تو مزید جن کے پاس ارباں پیسہ تھا, جن کے پاس اربوں ڈالر کی ایگزیکٹلی جو وہ بات چل رہی ہے, اور یہ بچوں کو مروا رہے ہیں اور یہ تو وہ کر رہے ہیں. تو اس سینیریو میں اس بندے کی جب ایگزیکٹلی جب نکلا 200 روپے کی ملتی ہے پاکستان میں, تو وہ پتہ لگا کہ 3 دن سے بھوکا, اور وہ ٹنل میں بھی نہیں تھا. ٹنل میں بھی نہیں تھا, جہاں پہ جس اسپتال کے نیچے ٹنل تھی, جس اسپتال کو تباہ کر, غزہ میں 14 اسپتال تباہ ہو چکے. ایگزیکٹلی اس کے یعنی یحییٰ سنوار کو ڈھونڈنے کے لیے آپ نے 14 اسپتال. ظاہر ہے یہ تو وہ باتیں تھیں, وہ بہانے تھے جس کا پوری دنیا کو پتہ بھی تھا, پوری دنیا کو مزید پتہ لگ گیا. سیٹلائٹ امیجری دیکھیں نا آپ تو پہلے اور بعد کا فرق دیکھ کے آپ نہیں بتا سکتے کہ یہاں بلڈنگ تھی یا نہیں تھی. ایگزیکٹلی یہاں زندگی کے آثار تھے, یہاں وہ لوگ تھے جو زندگیاں بچا رہے تھے, وہ ڈاکٹر تھے, وہ پیرامیڈک سٹاف تھا, وہاں کام کرنے والے لوگ تھے, وہاں کچھ بزرگ تھے. لیکن اس طرح تو یہ دنیا کے لیے ایک پیغام تھا کہ وہ جن کو آپ ٹنلز کے نام پہ جو اسپتال تباہ کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. دیکھیں یحییٰ سنوار 3 دن کا بھوکا, مینٹوز کھا کے وہ پھر بھی آپ سے لڑ رہا ہے اور آپ پہ ایگزیکٹلی فائر کر رہا ہے, آپ کو مکمل کنفرنٹ کر رہا ہے. اور صرف کنفرنٹ نہیں کر رہا ہے, یہ تو چلیں ہو گیا صرف ملٹری پہلو. اگر ہم اب اس میں آئے نا اسٹیٹسٹکس میں ملٹری کے اندر مزید, تو اسرائیل کا دعویٰ یہ ہے کہ تقریباً کو 15,000 کے قریب, 14-15,000 کے قریب جو یہ القصام وغیرہ کے لوگ ہیں مزاحمت کرنے والے, وہ ان کو انہوں نے مارا ہے. جبکہ جو سٹیٹس القصام وغیرہ کی طرف سے ہیں کہ سارے 14 گروپس کے لوگ جو ملا کے جن کی شہادتیں ہوئی ہیں وہ کچھ 7,500 سے لے کر 9,000 کے درمیان ہیں. اچھا اگر ہم اس میں اب دوسری طرف دیکھیں تو اسرائیل کے آرمی چیف کے مطابق جو جن ٹروپس کی ڈیتھ, اسرائیلی آکوپائڈ فورسز کے ٹروپس کی ڈیتھ ہوئی ہے اس جنگ کے دوران, وہ ہیں 6,500. 9,000 اور 6,500 کا. تو ہم اگر کمپیریزن کریں, ایک طرف ریگولر آرمی, دوسری طرف آپ کے پاس چند لوگ, 15 بھی مان لیا جائے تب بھی دیکھیں اٹ از ناٹ لائک اے شیم, اٹس لائک اے ریئلٹی کہ یار ہم انسان ہیں نا, ہم پرندوں کی طرح نہیں ہیں. ہم ہمیں نا روکا نہیں جا سکتا, ہم اپنی آزادی کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں. ہمارے ہاتھ میں پتھر ہو, فلسطینیوں کا ایک مزاحمت کے ستارہ ہے پتھر, یہ انہوں نے 1987 میں اٹھائے تھے نا پہلے انتفاضہ کی تحریک میں, اس سے پہلے بھی اٹھاتے تھے. پتھر استارہ ہے, پتھر سے یاسین 105 کا سفر, یہ پوری تاریخ ہے کہ بھائی استطاعت پتھر کی ہے تو پتھر اٹھائیں گے, منہ سے بول سکتے ہیں تو منہ سے بولیں گے, اور پھر 105 ڈیولپ کریں گے اور تمہارے ہم مرکاوا 4 کو گرائیں گے. تو یہ پوری ایک ریزسٹنس کی تاریخ ہے. پھر اگر ہم اس کو بہت ہی کم کرتے ہوئے ہم اب ڈپلومیسی کی بات کر لیں, تو جو باتیں ٹیبل کی نومبر 2023 میں, انہی باتوں کے اوپر جنوری 2025 میں سیز فائر ہوتا ہے, انہی پوائنٹس کے اوپر. مطلب سٹانس پیچھے نہیں کیا, ظاہر ہے. اور اگر آپ ڈپلومیسی کو سمجھتے ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ اپنی بات کو ٹیبل کرنے کے بعد اس کو منوانے کے لیے ہر طرح کے ٹول استعمال کرتے ہیں. آپ ایگریسر بن جاتے ہیں, اگلے کو بھاؤ دیتے ہیں, اس سے ذرا غصے میں آ کے بات کرتے ہیں, اس سے پریشر ڈالنے کے لیے انہوں نے کیا کیا, خلیل حیہ جو مذاکرات کو لیڈ کر رہے تھے حماس کے, ان کے گھر کے 31 افراد کو, جس میں ان کے بچوں کو, ان کے پوتوں پوتیوں کو, ان سب کو مارا, 31 لوگوں کو مارا گیا. اسماعیل ہنیہ کی اپنی شہادت کے علاوہ ان کے گھرانے کے 74-75 لوگوں کو شہید کیا گیا. اور اچھا اس کے علاوہ یہ تو وہ لوگ ہیں نا جو ابھی سیاسی مرحلے کے لوگ ہیں, سیاست میں جن کا پورا کا پورا کردار ہے. اسی طرح ہم ساتھ ساتھ دیکھیں کہ آپ کو سپورٹ کس کی ہے, کون سپورٹ کر رہا ہے مذاکرات میں, وہ تو میڈیٹرز ہیں مصر, اور مصر بھی وہی چیزیں ٹیبل کر رہے ہیں جو بیک اینڈ پہ ٹرمپ صاحب یا جو بائیڈن صاحب کہہ رہے ہیں یا اسرائیل وغیرہ کہہ رہے ہیں. تاہم چلیں ہم پھر بھی مان لیتے ہیں کہ چونکہ ہمسایہ ملک ہے, اور اسی طرح جو قطر ہے انہوں نے بھی کوئی نہ کوئی مشاورت وغیرہ کی ہوگی اور سپورٹ کی ہے, بہرحال کی بھی ہے. تو یعنی بتانے کے لیے کہ آپ کو یہ والی بات پچ کرنی چاہیے, یہ والی بات نہیں پچ کرنی چاہیے. اور دوسری طرف کون ہے, ہنری کسنجر کا ملک,
ڈونلڈ ٹرمپ کا ملک جو کہتا ہے کہ یہاں پہ میں ریسٹورینٹس بناؤں گا, یہ ریئل اسٹیٹ کے لیے بہت زبردست اپرچونٹی ہے, جس کی ڈپلومیسی کی لینگویج یہ ہے, جس کی اصل میں یہ بات سمجھنی چاہیے, یہ ڈپلومیسی کی لینگویج ہے. اسی طرح جو بائیڈن کا ملک, اوباما کا ملک, وہ ممالک جنہوں نے ڈپلومیسی کے اوپر بڑی بڑی ونس کی ہیں, ٹیبل کے اوپر دنیا کے لوگوں کو بتایا کہ یار ہو از دا باس, ہو از دا سپر پاور. اور میک امیریکا گریٹ اگین کا جن لوگوں نے نعرہ لگایا, وہ لوگ جب ٹیبل پہ بات کرنے آئے تو جو لوگ وہاں پہ کیمپوں میں زندگی گزارنے والے لوگ, تاہم 97% لٹریسی والے لوگ, تاہم ڈیفنس کو سمجھنے والے لوگ, اپنا آرمامنٹ خود بنانے والے لوگ, اسٹریٹجی کو سمجھنے والے لوگوں نے آپ کو ٹیبل کے اوپر بتایا کہ نہیں بھائی بات تو ایسے ہوگی. اور ان سارے فیزز میں جو باتیں منوائی گئیں اور جو باتیں طے کی گئی, منوانا کیا ہوتا ہے؟ منواتے تو وہ لوگ ہیں جو کسی کو یرغمال بناتے ہیں, منواتے تو وہ لوگ ہیں جو اغوا کرتے ہیں, منواتے تو وہ لوگ ہیں جو کہ سیپریٹسٹ ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں, یہ بڑا ہی غلط لفظ کہا جاتا ہے کہ مغوی ہیں ان کے پاس, 59 مغوی ہیں. مغوی نہیں ہیں وہ لوگ, یہ گرفتار لوگ ہیں ان کے پاس. چونکہ یہ فریڈم فائٹرز ہیں جو اپنی فریڈم فائٹنگ کے لیے شروع میں PFLP PLO کی شکل میں, لیفٹسٹ لبرل لیلا خالد کی شکل میں, خالدہ جرار کی شکل میں, یاسر عرفات کی شکل میں, اور بہت سارے لوگوں کی شکل میں مختلف شیڈز میں ہمارے سامنے آتے رہے ہیں. ایک سوال ہے یہاں پہ, آپ نے مغوی ہونے کی بات کی, وہ انسان, اب یہ ویسٹرن میڈیا اور ہمارے درمیان میں سے بھی یہ بات ہوتی رہی ہے, ہمیشہ ہوتی رہی ہے. دینی اعتبار سے بھی دیکھا جائے, وہ انسان جو اپنے گھر میں ہے, تم سے آگے لڑ نہیں رہا, 7 اکتوبر کو اگر اس کو اٹھایا جاتا ہے تو کیا وہ مغوی نہیں ہوگا؟ اروندھتی رائے ایک ہندو خاتون ہے. اروندھتی رائے کہتی ہیں کہ جب ظلم ہو رہا ہونا اور ظلم کے مقابلے میں مظلوم کا اگر کوئی ریئیکشن ہو تو آپ مظلوم سے نہیں پوچھتے کہ آپ نے کیوں یہ مزاحمت کا مظاہرہ کرنا شروع کر دی ہے. آپ ظالم سے پوچھتے ہیں کہ کیوں قبضہ کر رہے ہو, کیوں مار رہے ہو ان کو. پہلی بات تو یہ. دوسری بات ہم اسٹیٹسٹیکلی کرتے ہیں. اسٹیٹسٹیکلی فگرز یہ ہیں کہ 7 اکتوبر سے پہلے تک 5500 فلسطینی ان کے پاس قید میں موجود تھے, مغوی تھے. پہلی مغوی تھے. ان مغویوں میں بڑی تعداد, تقریباً کچھ 3500 وہ مغوی تھے, فلسطینی مغوی, جن کے اوپر آج تک کوئی کیس ہی نہیں چلایا گیا, ویسے ہی اٹھائے گئے تھے. بڑی تعداد خواتین اور بچوں کی, بزرگوں کی, بہت ینگ بچوں کی. ابھی ایک کل رہا ہوا ہے بچہ جو 10 سال وہاں پہ اپنی عمر کے, اپنی یعنی پیک جوانی کے 10 سال وہاں پہ گزار کے آ گئے, نوجوانی کے, جوانی کے. یہ ہے وہ فگر. پھر اس کے علاوہ وہ فگر جو اس جنگ کے دوران, یعنی ان کے پاس جو اپنی فریڈم فائٹنگ کرتے ہوئے انہوں نے آپ کے فوجیوں کو اٹھایا, آپ کے انٹیلیجنس کے, سائبر سیکیورٹی وغیرہ وغیرہ کے لوگوں کو اٹھایا آپ کو اپنی بات منوانے کے لیے. اچھا, ہم اس بات کو مزید تھوڑا اسٹریٹجی کے لحاظ سے کہتے ہیں. اسرائیل پتہ یہ کہتا ہے کہ ہم بمباری کرتے ہیں تاکہ پریشر انکریز ہو سکے اور حماس جنگ چھوڑ سکے. یہی بات حماس کہتی ہے سیم, کہ ہم نے اس لیے گرفتار کیا کیونکہ ان پہ پریشر جنریٹ ہو سکے اور یہ اپنی ہماری بات مان سکیں. سو ایکول گیم ہوتی ہے اس کے اندر. جب آپ یہاں پر مذہبی گیم انوالو کرتے ہیں نا, تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ پھر آپ یہ ذرا بات سمجھائیں نا کہ جب جنگیں ہو رہی ہوتی تھیں تو مسلمان جو ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہتے رہے کہ لوگوں کو قید کریں. جی جنگوں میں لوگ قید کیے جاتے ہیں, جنگوں میں لوگ قید کیے جاتے ہیں, ان کو پکڑا جاتا ہے. جنگ میں ہوں وہ لوگ جو اپنے گھر میں ہوں ان کو قید کرنا, اور جو میدان جنگ میں ان کو قید کرنے میں فرق. 1948 سے میدان جنگ ہے فلسطین, 1948 سے میدان جنگ ہے. یہ 7 اکتوبر کو نہیں جنگ شروع ہوئی. دیکھیں 7 اکتوبر کو حملہ ہوتا ہے, بعض لوگ اپنے ناشتے کے ٹیبل پہ بیٹھے ہوتے ہیں. I24 ایک اسرائیلی چینل ہے, اس پہ ایک ویڈیو جاری ہوتی ہے. وہ ویڈیو آتی ہے القسام بریگیڈ کی طرف سے, القسام کی ویڈیو تھی. کچھ خواتین اپنے گھر میں کھانا کھا رہی تھیں, ان کو اٹھایا گیا. پھر جو ابھی بعد میں, ابھی جو سیز فائر ڈیل کے بعد کچھ لوگ چھوڑے گئے ہیں, ان کے دروازے طور پہ حماس کی طرف سے, ریزسٹنس کی طرف سے ان کو تحفے تحائف بھی دیے گئے. بہت اچھا وہ ایک عمل تھا جس کے ذریعے ان کو چھوڑا گیا. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا یہ سویلین تھے, تو سویلین گھر پہ بیٹھا ہوا. یہی بات سمجھتے ہیں کہ دیکھیں 7 اکتوبر سے پہلے, 7 اکتوبر کو تو آپ بیٹھے ہوئے تھے گھر میں انجوائے. دیکھیں میں یہاں پہ کلیئرلی یہ کہنا چاہوں گا, میں صرف آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ ضیاء بھائی دیکھیں بات, پہلے بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو اسرائیلی سمجھ کو تو نہیں بتا رہا نا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اسرائیلی اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں. اسرائیل ظلم کر رہا ہے, ہم بات بھی اس طریقے سے کریں کہ آپ اسرائیلی ہیں اور مجھے اپنا پوائنٹ رکھنے دیں. اسرائیل ظلم کر رہا ہے, ہم بھی مان رہے ہیں, آپ بھی مان رہے ہیں. دیکھیں فی الحال اس طرح کرتے ہیں کہ آپ نہ مانیں, ہم اس سے بات کرتے ہیں. میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں, دیکھیں میں آپ کو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ 7 اکتوبر سے پہلے 4 اکتوبر کو آپ غزہ میں حملہ کرتے ہیں جی, جس وقت لوگ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے, کیونکہ اس ٹیبل کے سینیمیٹک شاٹس نہیں ہے نا ہمارے پاس, سلوموز نہیں ہے, ویڈیوز نہیں ہے, تو اس ٹیبل کا نہیں پتہ لگ رہا. جاری کی ہے
چونکہ یہاں پر اسرائیل کا I-24 نہیں نا موجود تھا, چینل 13 کا کوئی ویڈیوگرافر نہیں موجود تھا جو ویڈیو وغیرہ ریلیز کر سکتا ہے نا. اب بھائی ہم اچھے ہیں کیمراز وغیرہ کے یوز میں, ہمیں کیونکہ اس پروپیگنڈا کا کمپٹیشن کرنا ہے جس پروپیگنڈا نے 1948 سے اب تک یہ باتیں اتنی واضح کر دی ہیں کہ فلسطینیوں نے اپنی زمین خود بیچی تھی, زمینیں خریدی جا سکتی ہیں, یعنی اتنا سمپل کر دیا تھا. یہ اس پہ ہم آتے ہیں دوبارہ. اچھا اب ہوا یہ کہ 4 اکتوبر کا آپ اٹیک کر رہے ہیں غزہ میں, اس سے 2 ہفتہ پہلے آپ ایک اور اٹیک کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ انٹیلیجنس معلومات کے مطابق آپ اکتوبر کے اینڈ میں مزید ایک بڑا حملہ کرنے والے تھے, جس کے لیے آپ نے اپنی مذہبی ان چیزوں کو بھی, چونکہ انہوں نے مذہبی منجن بھی بیچنا ہوتا ہے اسرائیلیوں نے, تو ایک 5 ریڈ کاؤز جو ہیں ٹیکسس سے منگوائی گئیں. یہ ساری کی ساری چیزیں وہ چیزیں تھیں جن کی بنیاد پہ یہ اٹیک کیا گیا. اچھا اگر یہ چیزیں نہ بھی ہو نا, کاؤز کی کیا سگنیفیکینس ہے؟ یہ ان کی سگنیفیکینس ہے کہ جب ان کو ذرا کاٹا جائے گا تو اس کے نتیجے میں جو ہے نا وہ پھر ایگزیکٹلی وہ دجال والا اور پورا وہ سائڈ جو ہے. اچھا تو اگر ہم اس بات کو سمجھیں نا کہ اگر یہ چیزیں نہ ہوتی, ان میں سے کوئی ایک فیکٹر بھی نہ ہوتا, تب بھی وہ تمام لوگ اپنے ریزسٹنس کے لیے شروع سے ایفرٹس کر رہے ہیں. انہوں نے 7 اکتوبر نہیں 2021 کو بھی پروٹیسٹ کیے تھے, جن پروٹیسٹ کے اوپر آپ نے جس طرح سے وہ جو گریٹ ریٹرن والے پروٹیسٹ تھے, جن پروٹیسٹ کے اوپر اسرائیل نے جس طرح اٹیک کیا بروٹیلٹی کے ساتھ, بہت سارے لوگوں کو مارا گیا. وہ لوگ غبارے اڑاتے تھے تو آپ غباروں پہ پابندی لگا رہے ہیں. انہوں نے نا ہر طرح سے سپریس کرنے کی کوشش کی, اور انسانی سائیکی ہے کہ انسان سپریشن میں نہیں رہ سکتا. اس انسانی سائیکی کو نا اسرائیلی پرسپیکٹو سے سمجھتے ہیں. اسرائیل کا 1923 کا ایک پیپر ہے جو ایک رشین جیو نے لکھا ہوا ہے, وہ یہ اس میں کہتے ہیں, اس کا نام ہے آئرن وال کانسیپٹ, وہ بتاتے ہیں. تو اس میں باقی بات یعنی آئرن وال کون ہوگی وہ تو ہمیں نظر آ ہی گیا, امریکہ جس کا انہوں نے پورا پرپوزل دیا تھا, 7 صفحوں کا چھوٹا سا ڈاکیومنٹ ہے, وہ ضرور سب کو پڑھنا چاہیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں یہ کچھ باتیں ماننی چاہیے کہ زایون کے اس کانسیپٹ کے تحت جب ہم فلسطین جائیں گے تو ہم فلسطین پہ قبضہ کریں گے, پہلی بات. دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں جب آپ قابض ہوتے ہیں نا انسانوں کے اوپر, تو انسان آپ سے کچھ دیر کے لیے دب بھی جائے نا کسی بھی وجہ سے, تو وہ زیادہ دیر دبے نہیں رہ سکتے کیونکہ وہ انسان ہے, لہٰذا وہ اٹھیں گے, وہ ہمارے خلاف لڑیں گے. انہوں نے کہا کہ پھر ہمیں سمجھ آئے گا کہ شاید مذاکرات کرنے چاہیے, ان کو پیسے دینے چاہیے, ان کو کچھ اور جگہوں پہ سیٹل کروا دینا چاہیے. انہوں نے کہا لیکن ایسا نہیں ہوگا کیونکہ انسانوں کی فطرت میں ہے کہ انسان پھر بھی لڑیں گے. انہوں نے کہا جب یہ لڑیں گے نا تو ان کا پھر ایک ہی حل ہے, وہ حل یہ ہے کہ ہم انہیں ماریں گے, اور انہیں اتنا ماریں گے کہ سارے کے سارے مر جائیں, کوئی بچہ ہو یا چھوٹا ہو. انہوں نے کہا کہ لیکن ہمیں ایک برتری حاصل ہے, وہ یہ برتری حاصل ہے کہ ہم ان سے کئی سال آگے ہیں, اور یہ ہم سے کئی سال پیچھے ہیں کیونکہ یہ عرب ہیں اور یہ اپنی باقی کھیتی باڑی زراعت اور اس طرح کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں, زیتون وغیرہ اور اس طرح کی ان کی چیزیں ہیں. تو ہمیں یہ برتری حاصل ہے کہ ہم پوری دنیا کے مختلف لوگ, پولش اور یہ نیدرلینڈز وغیرہ کے لوگ اور افریقہ وغیرہ کے باقی ممالک کے لوگ, ہم سارے لوگ جا رہے ہیں, ہمارے پاس اکنامک سپورٹس ہیں کہ ہم کس طرح سے آگے ہیں, لیکن یہ لوگ پھر بھی لڑیں گے, اس معاملے میں بھی اپنا کمپٹیشن ایک بنا لیں گے. تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ کمپٹیشن ہونا ہی ہونا ہے. اور یہ جو 7 اکتوبر والا معاملہ, یہ بھی 17 مہینے ہوئے ہیں, یا اللہ کرے جنگ رکے, لیکن یہ جنگ رکنے کا مطلب سیز فائر, جنگ رکنے کا مطلب نہیں ہوتا. جنگ تو جاری رہنے والی چیز ہے, کیونکہ اب آزادی تک جنگ جاری رہے گی, اور آزادی کی کوششوں کے لیے. اب اس معاملے میں نیتن یاہو نے اس چیز کو ایکسپلین کیا ہے کانگریس میں نیتن یاہو اپنی تقریر میں کہتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جنگ اسرائیل اور ہماری جنگ نہیں ہے, اسرائیل کی جنگ یا امریکہ کی جنگ نہیں ہے, یہ جنگ کس کی ہے؟ انہوں نے کہا یہ ان لوگوں کی جنگ ہے جو موت سے محبت کرتے ہیں. اس نے کہا کہ یہ اس حد تک اپنی آزادی چاہتے ہیں کہ موت سے محبت کرتے ہیں, مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ بات نیتن یاہو نے کی. ایگزیکٹلی, نیتن یاہو نے آن دا فلور آف دا کانگریس. اور دوسری طرف وہ یہ کہتا ہے اور ہم وہ لوگ ہیں جو زندگی سے پیار کرتے ہیں. اب زندگی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اب اصل میں تو ہر انسان موت سے ڈرتا ہے, ہر انسان زندگی سے محبت رکھتا ہے, لیکن وہ جس زندگی کو جس ٹرمز میں ڈیفائن کرتے ہیں, ظاہر ہے کہ سوٹڈ بوٹڈ ٹیررسٹ جو ہے نا وہ تو دنیا نے دیکھے نہیں ہے نا, دنیا کو سمجھ نہیں ہے. دنیا ریکگنائز کرتی ہے اس ٹیررسٹ کو جسے یہ بتانا پڑتا ہے کہ آئی ایم خان اینڈ آئی ایم ناٹ اے ٹیررسٹ, اور جس کو بتانا پڑتا ہے کہ اسلاموفوبیا نہیں ہونا چاہیے, اور اس اسلاموفوبیا بنانے والے کو پوری دنیا لوگ لیڈر کے نام سے جانتے ہیں, باقی سارے لوگ اس کو لیڈر کہتے ہیں. ہم جو بھی یعنی ان ساری چیزوں کو ہمیں سمجھتے ہوئے بات سمجھنی چاہیے کہ اس وقت جو ٹیررسٹ ہے اس نے کپڑے بدلنے, سوٹڈ بوٹڈ, اس نے اٹائر بدل لیا, اور اس نے ابھی نہیں بدلا, اس نے بہت عرصے سے بدلا ہوا ہے. وہ سوٹڈ بوٹڈ ہے, اسے انگریزی زبان بھی آتی ہے, اور اسے یہودیوں کی عبرانی بھی آتی ہے, اسے باقی بھی اس کی ایکسپرٹیز ہے, اور وہ لابنگ کے لیے بڑے عرصے سے اسٹرگل کر رہا ہے. لیکن جب اس کے خلاف بات ہوگی تو چاہے وہ کمزور کرے یا طاقتور کرے, وہ کسی بھی کیپیسٹی میں ہوگا وہ کرے گا, کیونکہ اس کی مجبوری ہے. اس کی نسلوں کو مارا گیا ہے اور اس کی نسلوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا ہے, تو یہ تو ہوگا. نسلیں بچائی جا سکتی ہیں.
اس طرح کی ایک بات چل رہی ہے. ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے بات آتی ہے کہ ہم وار اینڈرز ہیں. ٹرمپ آتا ہے, امید بھی یہی کی جاتی ہے کہ وار ختم ہوگی. غزہ کا پلان ہمارے سامنے آتا ہے. مسئلہ کیا ہے غزہ کے پلان سے؟ اگر وہ لوگ جو اتنی بری زندگی گزار رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے حالات خراب ہیں, غزہ تقریباً ربل بن چکا ہوا ہے, کوئی مطلب انسانوں کی بستی, اس کے اندر کچھ بھی کوالٹیز اب نظر نہیں آتی. بیماریاں پھیل رہی ہیں, پولیو پچھلے سال ہوا, اور بہت ساری اسکن کی بیماریاں جو پھیلتی چلی جا رہی ہیں. وہ لوگ جو وہاں کیمپ میں رہ رہے ہیں, اگر ان کی اکثریت کو کہیں ڈسپلیس کیا جائے, اس بات میں کیا مسئلہ ہے؟ اچھا, پہلی بات تو اس پہ ہونی چاہیے نا, بیماریاں کس کی وجہ سے پھیل رہی ہیں, کن وجوہات کی وجہ سے پھیل رہی ہیں. پہلی بات کس کی وجہ سے پھیل رہی ہیں. دوسری بات ٹرمپ کے پلان میں کیا مسئلہ ہے. تیسری بات یہ کہ یہ جو ملک ہوتے ہیں نا, یہ جس طرح ٹرمپ نے تو ابھی ریسنٹلی کہا ہے کہ اٹس اے ویری گڈ ریئل اسٹیٹ پلیس. یس, جیسے آپ نے بیریا ٹاؤن نہیں ہوتے یہ ملک جو ہوتے ہیں نا, یہ ہمارا مسئلہ ہے نا کہ ہم نے پڑھا نہیں ہوتا, اور ہم ظاہر ہے وہ تو پروپیگنڈا کریں نا اپنا پورا. تو ملک بیریا ٹاؤن یا ڈی ایچ اے کی طرح کی سوسائٹیز نہیں ہوتی, یا پھر کوئی ایسی اور کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی وغیرہ نہیں ہے, کوئی بھی پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی جس نے جناب وہاں جو موجود لوگ تھے ان کو اٹھایا اور اٹھا کے پھینک دیا جھگیوں والوں کے سائڈ پہ کیا اور اپنی ایک سوسائٹی بنا لی. اب یہ بات پتہ آئی کیوں ہے ہسٹوریکلی؟ یہ بات اس وجہ سے آئی ہے کہ ایک جگہ جہاں پر ریڈ انڈینز رہتے تھے, وہاں پر کچھ لوگ گئے, ان پہ قبضہ کیا, اور ان کو قبضہ کر کے بالکل سائڈ پہ کر دیا, اور آج تک وہ ریڈ انڈینز پراؤڈلی, یا یہ پوری دنیا پراؤڈلی بتاتی ہے کہ ہمارا ایک بلیک پریزیڈنٹ بھی آیا ہے تاریخ میں. تو جن لوگوں کی یہ تاریخ ہونا, ظاہر ہے ان کے لیے یہ بات ایگزیکٹلی, تو ان کے لیے بات کہنا بڑا آسان ہے نا, ان کے لیے تو بڑی ریلیونس ہے, کیونکہ انہوں نے ہسٹوریکلی بھی یہ کام کیا. کی تلاش میں ہجرت, اس طرح کی ہجرت قابل قبول کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں, بہتر زندگی کی تلاش میں کئی فلسطینی جو ہیں وہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, لیکن پڑھنے کے بعد سرو کرنے کے لیے واپس آتے ہیں. تو بہتر زندگی کی تلاش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ علم حاصل کیا جائے اور کیپیسٹی بلڈ کی جائے ٹو گیٹ دا فریڈم. کیپیسٹی تو ہے, 17 ماہ سے جو لڑ رہے ہیں ان میں کیپیسٹی ہے, 97% سے زیادہ لٹریسی ریٹ ہے. اس حد تک وہ ڈیفینس اسٹریٹجی کو سمجھتے ہیں کہ اپنا ڈیفینس اکیلے بنا کے کھڑے ہیں. زمین بھی اتنی زرخیز ہے, اگر ہم صرف غزہ کی زمین کو, قابل کاشت زمین ہے, اگر اس کو مانا جائے مطلب ربل نہ ہو, میزائلز نہ ہو, وہ کر سکتے ہیں. لیکن ابھی وقت کے جو حالات ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ ریزسٹنس کے سیکشن سے ڈریگ کر رہے ہیں وار کو, اس کو حل کی طرف جانا چاہیے؟ ہم اس پہ کوئی اس طرح سے بات کرنے تو تھوڑا سا ایک اور پرسپیکٹو گھوم کے دیکھتے ہیں, ذرا سمجھتے ہیں. غزہ میں چل رہی ہے ریزسٹنس, یہاں کے تو نکال دیں باہر. ابھی فلسطین کا جو علاقہ ہے نا, یہ 15 سے 16% ایریا بنتا ہے جو فلسطینیوں کے پاس ہے. اس میں سے ویسٹ بینک کا ملا کے, جی ملا کے, تو اس پورے فلسطین کا علاقہ ملا کے جو 1% علاقہ ہے وہ ہے غزہ کا, باقی علاقہ جو ہے 15% وہ ہے ویسٹ بینک کا. تو مسجد اقصیٰ میں بن گویر صاحب کیا کر رہے تھے, جو ان کے منسٹر ہیں نیشنل سیکیورٹی کے, وہ کیا کرتے ہیں, اور یہ باقی ویسٹ بینک میں, جنین میں, اور یہ باقی سارے علاقوں میں کیوں اٹیکس کیے جاتے ہیں؟ کیوں ویسٹ بینک میں فلسطینی اتھارٹی سے ان باتوں کے اوپر ان کی گورنمنٹ کو تسلیم کیا گیا کہ آپ کے پاس اسلحہ نہیں ہوگا اور آپ ہمارے خلاف رجسٹ نہیں کریں گے, ہم مظاہرے نہیں کریں گے, باقی ساری چیزیں نہیں کریں گے. ویسٹ بینک میں رجسٹ کون کر رہا ہے؟ ویسٹ بینک میں وہاں کے لوگ رجسٹ کر رہے ہیں. نام جماعتیں ریزسٹنس کا, جس طرح آپ نے کہا 14 جماعتیں یہاں پہ کام کر رہی ہیں. اچھا, جب یہ بات سنیں, جب یہ 14 جماعتیں ہم کہتے ہیں نا, تو یہ اکائی بن جاتی ہے, ایک 14 جماعتوں کی اکائی بن جاتی ہے نا ایک ملک میں. کتنی, ایک چھوٹے سے ملک میں, ہم تو 7,96,096 مربع کلومیٹر کا ملک ہے نا, یہ تو 16% ایریا, جن میں سے 365 اسکوائر کلومیٹر ادھر, اور باقی بھی آپ 5,860 کلومیٹر وہ ملا لیں, تو اگر آپ اس کو بہت گھما لیں تو یہ 6,100 کچھ بنتا ہے. ٹھیک ہے, اب ہمارے ملک میں تو چلے ہوں گی 150 جماعتیں, بہت بڑا ملک, بہت بڑی آبادی, 25 کروڑ 250 ملین. وہاں کی آبادی کتنی؟ اب ان کی 14 جماعتیں. اب یہ 14 جماعتیں جو ہیں, یہ 14 جماعتیں کون ہوں گی؟ یہ پوری فلسطین کی نمائندگی ہے. جب ہم 14 جماعتیں کہتے ہیں نا, تو ہم اس کا مطلب ہے کہہ رہے ہیں پورا فلسطین کھڑا ہے, اور پورا فلسطین وہاں پہ آپ کے خلاف نکلا ہوا ہے. پورا فلسطین ہر لحاظ سے. ہم فلسطینی اتھارٹی کی بات کرتے ہیں نا کہ وہ اس معاملے پہ خاموش ہے, نہیں, فلسطینی اتھارٹی کا پرسپیکٹیو ہو رہا ہے, اس کا وینٹیج پوائنٹ ہو رہا ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ اگر ہم نے ریزسٹنس کرنی ہے تو ریزسٹنس وائے ڈائلاگ کرنی ہے. وہ ڈائلاگ کے ذریعے کر رہے ہیں. PFLP اور طریقے سے کرنے کی کوشش کر رہی ہے. الفتح کو لگتا ہے کہ نہیں جی مزاحمت ایک حل ہے, اور وہ مزاحمت ملٹری مزاحمت ہوگی. حماس کو لگتا ہے ملٹری مزاحمت ہوگی. اسلامک جہاد کو لگتا ہے ملٹری مزاحمت ہوگی. تو وہاں پہ ہر طرح کے, ہر سوسائٹی میں ہر طرح کا ٹیئر ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ جو
جو بھی مزاحمت کسی بھی شکل میں ہو رہی ہے, چھوٹا بچہ ہے, اب آپ ہند بن رجب کو کہیں کہ تم نے پتھر اٹھا کے کیوں پھینکا, تم نے گن کیوں نہیں اٹھائی, بھائی ہند بن رجب 6 سال کی بچی ہے, وہ پتھر ہی اٹھائے گی نا, وہ تو پتھر بھی نہیں اٹھائے گی, آپ نے اس کو 355 گولیاں پہلے مار دیں. سو ہر طرح کی مزاحمت جاری ہے, جس کی وجہ سے اچھا یہ بات نا ہم اور کسی کوٹیشن لے لیتے ہیں. جوف گیلنٹ فارمر ڈیفینس منسٹر جو اس وار میں تھے, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں یہ بات ہوتی ہے کہ فلسطین کے بچے مارے ہیں تو ٹارگٹ کر کے بچے مار رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہم کیوں بچے مارتے ہیں؟ یہ 6 ماہ کا, یہ جو 2 ماہ کا بچہ ہے نا, جب یہ بڑا ہوگا تو یہ بڑا ہو کے بھی ریزسٹنس فائٹر بن جائے گا, یہ سارے لوگ حماس بن جائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ حماس تنظیم کا نام نہیں ہے, وہ کہتے ہیں مزاحمت تنظیم کا نام نہیں ہے, یہ آرگنائزیشن, یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے, یہ اس وقت ایک نظریہ بن چکا ہے ہر فلسطینی کا. اس لیے ہر فلسطینی کو مارنا ان کے لیے حلال ہو چکا ہے. تو اس صورتحال میں اگر کوئی اپنا دوست, ہمارا دوست, کوئی ہمارا دوست ملک, ہمارے مسلمان بھائی وغیرہ یا کوئی بھی انسان ہمیں یہ بات کہے کہ جناب آپ تو یہاں سے شفٹنگ کر لینا دوسری طرف, بھائی میں نے کون سا کرائے کا گھر لیا ہوتا ہے کہ کرائے کا گھر بدلا دوسرے گھر میں, اس کے بعد تیسرے گھر میں جاؤں گا, ایسا نہیں ہوتا. پھر جن ملکوں کی طرف آپ بات کہہ رہے ہیں نا, مصر کی یار کیا کیپیسٹی ہے, مصر کی انفلیشن اور باقی ساری ریٹس کا آپ کو اندازہ ہے, مصر میں جو باقی پولیٹیکل کرائسس ہیں ان کو پتہ ہے. یعنی یہ بات آپ نے مصر کے حوالے سے کی, تو مصر کے پریزیڈنٹ نے یہ بات کیوں نہیں مانی؟ شاہ اردن کو بلا کر وائٹ ہاؤس میں تذلیل کیا گیا, اس کے باوجود شاہ اردن باہر نکل کے ٹویٹ کر رہا ہے کہ نہیں یار میں اس بات پہ کنونس نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اب ملکوں کی اپنی کیپیسٹی کیا ہے. کیا آپ ملکوں کو یہ کہیں گے کہ آپ کو ہر بندے کا جو ہے نا ہم 500 روپیہ دیا کریں گے, لہٰذا آپ ان کو پال لیں؟ آپ نے سمجھا ہوا ہے کہ یہ باقی سارے ملک ہمارے چونکہ اتحادی ہیں, ان کو ہم 500 روپے ہر ایک کا ماہانہ وظیفہ لگا دیں گے, لہٰذا ملک اس طرح سے ایڈجسٹ کر لیے. جب بدماشی کی زبان چلے گی, اگر ایک طرف سے اس طرف بدماشی ہوگی تو دوسری طرف سے جو لوگ مزاحمت کر رہے ہیں نا, تو بدماشی کا جواب بدماش کو بدماشی کی زبان میں دیا جائے گا, تب اسے بات سمجھ آئے گی. تو یعنی اگر ہم اس کو اب سلجھے ہوئے لفظوں میں بات کریں تو اگر آپ قبضہ کریں گے, آپ ہمارے بچے ماریں گے, خواتین کو ماریں گے, سویلینس کو ماریں گے, تو آپ مقابلہ تو پائیں گے, خاموش تو نہیں رہا جائے گا. یعنی اس صورتحال میں اسلام ایمان کی تیسری اس حالت کے بارے میں نہیں کہتا کہ آپ پہ گولیاں چل رہی ہیں اور آپ کہیں جی میں ذوف ایمان میں جو ہے وہ اس کو برا سمجھ رہا ہوں کہ مجھ پہ گولیاں چل رہی ہیں. نہیں بھائی, آپ مقابلہ کرتے ہیں, تو وہ لوگ مقابلہ کر رہے ہیں. اچھا زوم آؤٹ کرتے ہیں, تھوڑا سا زوم آؤٹ کرتے ہیں, تھوڑا سا پیچھے بھی جائیں گے. ایک تاثر یہ ہے 7 اکتوبر سے پہلے فلسطین کا مسئلہ حل ہونے والا تھا, ابراہم اکارڈز اور اس طرح کی باتیں چل رہی تھی. حماس آتی ہے, سبوٹاج کر دیتی ہے ہر چیز کو, اور 2 اسٹیٹ سلوشن نہیں ہونے دی جاتی. 2 اسٹیٹ سلوشن سے کیا مسئلہ ہے؟ 2 اسٹیٹ سلوشن حل ہے نہیں ہے. اچھا دیکھیں, وہ جس طرح ہماری وہ کہتے ہیں نا کہ لڑکے لڑکی کی شادی ہوئی تو نہ لڑکے سے پوچھا نہ لڑکی سے پوچھا, اور بڑوں نے یہ ساری چیزیں ہمارے لیے طے کر لیں. فلسطین کے بغیر آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ فلسطینیوں کے ریپرزنٹیشن کے بغیر یہ ہو رہا تھا قطر میں, قطر جو برادر اسلامی ملک ہے اور مصر کے موجودگی میں جو یہ کروایا جا رہا تھا اور اس کے اندر ساری دنیا راضی تھی. اس سے کچھ عرصہ پہلے ایران اور سعودی عرب کی ملاقات بھی ہوئی تھی. ایران اور سعودی عرب کی ملاقات میں مڈل ایسٹ کا اتنا بڑا مسئلہ پیچھے تو نہیں رہا ہوگا, یمن کے مسئلہ بھی ڈسکس ہوا ہوگا, سب ڈسکشن میں آیا ہوگا, ساتھ ہی سیریا ہے وہ بھی ڈسکشن میں آئے گا, ہر چیز ڈسکشن میں آئے گی, لیبنان ڈسکشن میں آئے گا. تو کیا ان تمام فیکٹرز کی موجودگی میں وہ جو ریپرزنٹیشن ہے اس کو اگنور کر کے یہ سب کچھ ہو رہا تھا؟ ظاہر دیکھیں یہ بالکل ایسا ہے نا کہ دادی مر رہی تھی, مرتے مرتے میرا رشتہ کرا گئی یا کسی اور کا رشتہ کرا گئی, تو میرا نہیں ویسے ہوا. آپ تو دادی مر رہی تھی نا, کس کو کہہ رہے ہیں دادی؟ آپ کسی کو بھی سمجھ لیں گے, جو بھی دادیاں دادے مر رہے ہیں جن کو ظاہر پیسے چاہیے جنوں والے. پاکستان بھی انوالو ہوگا کسی نہ کسی حد تک. دونوں طرف سے ایفرٹس ہوتی ہیں. اصل میں ہمارے جیسے ممالک سے زیادہ ایفرٹس اسرائیل اس طرف سے کی جاتی ہیں. اسرائیل تو امریکہ بیٹھا تھا, پیلسٹائن نہیں بیٹھا تھا. ایگزیکٹلی آپ نے ایک اسٹیک ہولڈر کو نہیں بٹھایا. اچھا ہم اس کو نا اور طرح سے دیکھتے ہیں کہ ابراہیم اکارڈز کیا ہیں. ابراہیم اکارڈز یہ ہیں کہ یار جناب تمام دنیا کے جو ممالک ہیں نا, تمام دنیا کے ممالک نہیں بلکہ تمام دنیا کے مذاہب وہ ایک ہو جائیں. بھائی قرآن کا واضح حکم ہے یار, اور ہم ہسٹوریکلی دیکھ چکے ہیں کہ یہود و نصارہ آپ کے ساتھی نہیں ہے, کسی طرح ساتھی نہیں. اور خاص جب اس کانٹیکسٹ میں آ رہے ہیں نا بات, اس کو یہ تو جنیرک بات ہوگی نا اگر ہم ابھی کہیں گے, لیکن اس کو ہم ویری اسپیسیفک اس پورے ایپیسوڈ میں دیکھیں جو 1948 سے چل رہا ہے یا 1917 سے بیلفور سے چل رہا ہے, تو یہ کس وقت برٹش نے یا کس وقت برٹش مینڈیٹ کے بعد سے کس وقت امریکہ نے یا باقی سارے کسی ملک نے آپ کا اس طرح سے ساتھ دیا ہے کہ آپ کے حق میں آپ نے اوزلو مانا نا,
آپ نے چلے آپ نے امپوز کر دیا نا اسرائیل ہم پہ, آپ نے اسرائیل امپوز کر دیا, آپ نے اسرائیل کو ایک خاص اسپیسیفک پرسنٹیج دے دی, آپ نے 50% سے اوپر ان کو زمین بھی دے دی, ہمیں اس سے کم دے دی, 50 سے نیچے ہمیں دے دی. بکی تھی کہ نہیں بکی تھی؟ اچھا یہ بات بہت حد تک ہوتی ہے پاکستان میں بھی, ہمارے کہتے سنتے ہر کوئی دوسرا بندہ بات کر جاتا ہے فلسطینیوں نے اپنی زمین خود بیچی. انڈیا پاکستان سے بہتر معاشی حالت میں ہے. آپ نے سوچا کبھی انڈیا نے سوچا ہو کہ ہم کشمیر خرید لیتے ہیں؟ خریدا ہی تھا, بیچا ہی تھا. کیسے؟ جو لیڈر تھے, جو کشمیر کے جو راجا تھے, انہوں نے کچھ پیسوں کی تو آزاد کشمیر خرید لیتے نا. آزاد کشمیر کی بات ہو رہی ہے. آزاد کشمیر کیسے نہیں یہ دیکھیں بات. اچھا یہاں پہ رکے, آزاد کشمیر کو کیسے خرید سکتے ہیں؟ کشمیر کیا, کشمیر کس طرح خریدا جا سکتا ہے؟ کشمیر کی ریپرزنٹیشن سے پوچھا جائے گا یہ بات. اس بات کو ہم بھی دیکھیں, فلسطینیوں کو زمین بیچنے پہ مجبور کیا گیا, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں فلسطینیوں نے زمین بیچی ہے, نہیں بیچی؟ زمین خریدی نہیں جا سکتی. فلسطینیوں نے زمین نہیں بیچی. 1918 سے 1948 تک, 16 سے 48 تک کتنی زمین بیچی؟ بیچی پتہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں دیکھیں بیچی پتہ کیا ہوتا ہے. دیکھیں میں نے, آپ نا میرے ملک میں آئے, آپ میرے ملک میں رہنا شروع ہوئے, آپ نے مجھے کہا کہ یار تمہارا گھر ہے 4 کنال کا, یہ 4 کنال کا گھر میں خرید لیتا ہوں. ٹھیک ہے, 4 کنال کا رقبہ, اس کا مطلب آپ نے خرید لیا. آپ نے نا 4 کنال کر کے 8-10 کنال آپ نے خرید لیا. اس کے بعد آپ نے کہا کہ ایتھے جی ایک ملک بنے گا, کیونکہ میرے کول 10 کنال ہے. مطلب اتنی زمین بیچ دی کہ ملک بننے جوگا ہو گیا؟ نہیں نا, اگر آپ کو اتنی زمین بیچی ہوتی اور ملک بنا ہوتا, اسٹیٹسٹیکلی اگر ہم دیکھیں تو آپ ان کی ایون تعداد دیکھ لینا کہ کس طرح کن سالوں میں کتنی تعداد وہاں یہودیوں کی بڑی ہے. تو اور یو این نے بھی انہیں کتنے پرسنٹ دیا؟ لیٹ سے یو این نے انہیں دیا لیٹ سے 55%. آج ان کے پاس کتنا پرسنٹ علاقہ ہے؟ 84-85% علاقہ ہے اسرائیل کے پاس. کیسے؟ سافٹ سیٹلمنٹ کی گئی. یہ اس بات کے اوپر بات نہیں ہوتی. یعنی اب ہم اکتوبر 7 کے ایک اور محرکات میں سے ایک محرک کے اوپر بات کریں, لیکن کسی اور سینیریو میں. 2022 ویسٹ بینک میں جو سافٹ سیٹلمنٹ کی گئی, سافٹلی سیٹلمنٹس کی گئی, لوگوں کو آ کے نکالا گیا کہ جی اب آپ کا گھر تھا, کل تک آپ کا گھر تھا, آج صبح تک آپ کا گھر تھا, لیکن اب آپ کا گھر نہیں ہے, لہٰذا باہروں باہر رہو. تو اس طرح سے 24 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ 2022 میں لیا گیا. 2023 میں 50 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ لیا گیا فلسطینیوں سے. تو یہ چھینا جانا اور زمین بیچا جانا دو مختلف چیزیں ہیں. ہم جب اس کو اوور سمپلیفائی کر دیتے ہیں نا ہر چیز کو, اصل میں ہمیں ہر چیز لگتی ہے کہ اوور سمپلیفائی ہو جائے گی, کیونکہ ہم نے اکثر اپنی زندگیاں کرائے کے گھروں میں گزاری ہوتی ہیں پاکستان میں, یا پھر مکان خریدے ہوتے ہیں. پوری زندگی کی ایفرٹ کرنے کے بعد ہم نے کنال کی 2 کنال کی کوٹھی بنائی ہوتی ہے, 10-10 مرلے کے کٹنگ کی ہوتی ہے, 5-5 مرلے کی کٹنگ. تو ہمیں لگتا ہے کہ جناب ایسے ہی ہوتا ہوگا کہ, اور اچھا ویسے کتنا ایزی ہے نا, یہ پاکستانی اتنے سارے باہر جا رہے ہیں, جٹا نے زمینیں بیچتی ہیں, ظاہر ہے. اچھا دیکھو نا ذرا, یو کے پاکستانی بہت زیادہ باہر جا رہے ہیں نا پڑھنے کے لیے, یو ایس باہر جا رہے ہیں, یہ جا کے وہاں زمینیں خریدنی شروع کر دیں, وہاں کہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان یو کے چیپٹر, یہ یو کے چیپٹر, یہ ایک نیا یو این میں ملک رجسٹر کرا دے, اور اس کے لیے جو ہے یو این سے ایک ہمیں نہیں وہ ایک ریزولوشن آ جائے کہ جناب ایک نیا ملک اس طرح سے بنے گا, کیونکہ اس ملک کے جو آباء و اجداد ہیں وہ ایک زمانے میں کشمیر سے بھاگ کے اور جناب جو ہے وہ ڈنکی شنکی لگا کے یہاں پہنچتے رہے ہیں. ڈنکی لگاتے ہوئے ان کے خاندانوں کے کئی افراد جو ہیں وہ چونکہ جہاں بھاگ ہوئے ہیں اس آس میں کہ ترقی کریں گے, اسائلم وغیرہ لیں گے, لہٰذا ان کا ایک ملک بنا دیا جائے. یہ بالکل ایسے ہی ہوتا رہا. لیکن ہمارے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ انتہائی ناسمجھ ہیں, انفارچونیٹلی ان کو ہم لوگ سمجھدار لوگ انتہائی ناسمجھ ہیں. لہٰذا ان کی اگر آپ پولیٹیکل پارٹیز دیکھیں جو بڑی تعداد میں موجود ہیں, ان کی کنیسٹ میں کیا ڈیبیٹس ہو رہی ہیں, وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جنگ ختم کرو, کیونکہ وہ ان کے کچھ ظاہر اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جنگ ختم کرو, اس کی وہ وجوہات وغیرہ وغیرہ بہت بتاتے ہیں. لیکن اگر آپ ان کا قومی ایک جو ان کے نمائندگان کی طرف سے ہمیں جو ایک امپریشن آتا ہے یا باقی قوم کی طرف سے آتا ہے, وہ آرتھوڈاکس ہوں, الٹرا آرتھوڈاکس ہوں, یا جو بھی لوگ ہوں, زائنسٹ ہوں, یعنی زائنسٹ کی فی الحال بات ہو رہی ہے, تو وہ آلٹرنیٹیو سولوشن بتاتے ہوئے صرف قبضوں کا سولوشن بتاتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یار آپ جنگ کر رہے ہیں نا, پوری دنیا پہ ٹیلی وائز ہو رہا ہے, سوشل میڈیا ریلز کے ذریعے ایک بندے تک پہنچ رہا ہے. آپ جنگ ختم کریں, چپ کر کے 50 اسکوائر کلومیٹر لیا تھا, اس سال 70 لیتے ہیں, اگلے سال 5 لے کے اس سے اگلے سال 105 کر لیں گے. تو ہم آہستہ آہستہ جو اپنا خاموش قبضہ اس کو جاری رکھتے ہیں. تو اس طرح کے مختلف آپشنز وہاں پر ان کی کیبنٹ کے اندر, ان کی کنیسٹ وغیرہ میں ڈسکس ہوتے رہتے ہیں. اچھا پھر ایک اور چیز, گولڈا میئر واحد اسرائیلی خاتون وزیر اعظم ہے, ان کا یہ بڑا مشہور ان کا کوٹیشن ہے. وہ یہ کہتی ہیں کہ میری زندگی کا سب سے مشکل دن وہ تھا جب ہم نے مسجد اقصیٰ کو جلانے کا ایک ہمت کی. تو کہتی ہیں کہ خوشی کا اس وجہ سے تھا کہ آج ہم نے جناب کیا ہی کام کر دیا, اور کہتی ڈر کا اس وجہ سے تھا, مجھے پوری رات نیند نہیں آئی کہ کسی وقت ایسا نہ ہو کہ جو ممالک ہیں نا وہ یہ مسلمان ممالک ہم پہ حملہ ہی نہ کرتے ہیں. سو اگر ہم صورتحال دیکھیں تو صورتحال یہ ہے کہ
عجیب صورتحال میں ہمارے لوگوں کے جو کہ سیڈسٹ قسم کے لوگ ہیں, پیسمسٹ قسم کے لوگ ہیں اور اوورلی سینسٹائزڈ ہیں یا اوورلی سینٹیمنٹل ہیں, انفیکٹ سینسٹائزڈ ہوتے تو شاید کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا, یہ سینٹیمنٹل لوگ ہیں جو چونکہ ان کی ایک ماتمی ٹریڈیشن بڑی ہوئی ہے اور پروپیگنڈا سمجھ کے اب ان کو لگتا ہے کہ ہر وقت یہ ماتم چلتے رہنا چاہیے, اور ماتم بھی اپنے اوپر خود ملامتی کے اس تصور سے باہر نہیں نکلنا چاہتے. تو اس کی وجہ سے وہ ان سارے پروپیگنڈاز کو خود پرسیو بھی کر لیتے ہیں, ایزیوم بھی کر لیتے ہیں, اور دین پھر انہی کو آ کے پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ اسرائیل کو وہ سپورٹ دے رہے ہوتے ہیں جس کے لیے لوگ ہائر کیے جاتے ہیں. تو آپ بغیر تنخواہ کے تو ایسے کام نہیں کرنے چاہیے, تنخواہ لینی چاہیے کم از کم. تنخواہ, بغیر تنخواہ, لوگوں کے سینٹیمنٹ سے ریلیٹڈ ایک اور بات آ رہی ہے. اب یہ بات بڑی نیک نیت لوگ کرتے ہیں ریلیجیس پرسپیکٹو میں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کا دشمن آپ سے بہت بڑا ہے, آپ میں طاقت نہیں ہے کہ آپ لڑ سکتے ہیں, تو حماس نے بلا وجہ جنگ لڑی. آپ کو دشمن کے لیے پہلے تیاری کرنی ہے پھر لڑنا ہے. تو کیا یہ بلا وجہ کی جنگ تھی؟ اچھا, بلا وجہ کی جنگ تو نہیں تھی, مطلب طاقت کے اعتبار سے کیا وہ کرنا. اچھا طاقت اور اس طرح وجوہات تو آپ نے ابھی بتایا, وجوہات تو ہم تقریباً گھنٹے سے وجوہات کی بات کر رہے ہیں, بلا وجہ کی بات نہیں. مطلب آپ میں طاقت نہیں تھی, آپ میں عددی طاقت نہیں تھی, آپ میں عسکری طاقت نہیں تھی, آپ نے بچے مروا دیے. اوپن اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. طاقت کے توازن کو اگر مد نظر رکھیں نا, تو اس ملک کے لوگ اگر یہ بات کہتے ہیں جنہوں نے اپنی آزادی کے لیے 10 لاکھ لوگوں کی شہادتوں کی قربانی دی تھی, جانوں کی قربانی دی تھی, اپنی زمینوں کی قربانی دی تھی. اسپیسیفکلی اباؤٹ پاکستان. جب بھی ہم قوت کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں نا, یا اپنی کوئی بھی ایسی اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں فریڈم کی, تو اس میں آپ ان ڈیسیژنز میں اس حد تک کہہ لیں پرفیکشنسٹ نہیں ہو سکتے. فرسٹ آف آل آپ کی بہت زیادہ لمیٹیشنز ہیں یار. آپ کے لوگ مسلسل مارے جا رہے ہیں, آپ کی دنیا وائس نہیں سن رہی ہے. آپ کی دنیا جو ہے وہ تو ابراہیم اکارڈز کی باتیں کر رہی ہے, وہ تمام ابراہیمی مذاہب کو ملانے کی اور اتحاد کی اور ایسی باتیں کر رہی ہے کہ آپ کا قبضہ, آپ پہ ہونے والے مظالم مجھے نظر نہیں آ رہے, کچھ بھی نہیں کیا جا رہا, اور آپ اپنی کیپیسٹی کے لیے اپنی مختلف چیزوں کے لیے مسلسل لگے ہوئے ہیں. تو اس وقت پہلی بات تو یہ ایسے نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ چلیں ایسے ہو گیا, کوئی طاقت نہیں تھی. جب جنگ شروع ہوگی نا, جنگ کے بعد والی طاقت کا میں نے تو موازنہ آپ کو بتا دیا کہ کیسے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ہم کس وقت تھے, کیسے کھڑے تھے. ان کی مدد کے لیے 18 ممالک کی افواج آتی ہیں, 18 ممالک کی نئی ٹروپس آتی ہیں, ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز آتی ہیں, اپنے میوچول شیئرنگ چل رہی ہے ڈیفینس کی, وہ ان کو ہر طرح سے سپورٹ کرتے ہیں. آپ کے جو باقی الائز تھے, یعنی الائز کیا, یا جو ایکسپیکٹڈ الائز تھے, انہوں نے, ان ملکوں نے کیا کیا, ایکسس آف ریزسٹنس میں 2-3 گروپس, اور ان 2-3 گروپس کے علاوہ ایک ایران, ان کے علاوہ باقی ممالک نے کیا کیا, ممالک کی سطح پہ کیا کیا. تو یہ تو بیلنس آپ نے بننے خود ہی نہیں دیا. ایران کے علاوہ ممالک کی سطح میں تو کچھ نظر نہیں آیا ہمیں. اگر ہم لوگ ڈائریکٹلی گئے, حوثیوں کی طرف سے کیا گیا, ریڈ سی کے اندر واقعات ہوئے, لیبنان نے, حتیٰ کہ لیبنان میں اسرائیل کو بڑی مار پڑی جب گراؤنڈ پہ. میں آپ کی بات مکمل کاٹتے ہوئے ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جب یہ بات کہتے ہیں نا, تو ہمیں ایک طرف یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ شاید موت سے بہت زیادہ پیار ہے, اس وجہ سے ایسے کر رہے ہیں, انہیں شہادت کی تمنا بہت زیادہ ہوئی ہوئی ہے, اس وجہ سے ایسے کر رہے ہیں. دیکھیں, موت سے پیار جو ہے نا, وہ کسی انسان کو نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آزمائش سے پناہ کی دعائیں مانگی ہیں, آزمائش سے پناہ کی دعائیں مانگی ہیں, تاہم اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے, اپنے وطن کی آزادی کی کوشش کرنے کے لیے اس کو جہاد قرار دیا ہے. اور ان جہاد کی کئی ایفرٹس ہیں. ایون ابھی جو ہم ہجرت کی باتیں کر رہے تھے, فلسطینی, آپ کو اگر اسٹیٹسٹکس نکال لیں, اردن میں کتنے فلسطینی آباد ہیں آپ کو پتہ لگ جائے گا, کتنے اردن نیشنل ہیں آپ کو پتہ لگ جائے گا, مصر میں کتنے موجود ہیں. ابھی آپ کو پتہ لگے گا کہ پاکستان میں 170 فلسطینی الخدمت کے تعاون سے یہاں پہنچے ہیں. جی, آپ کو پتہ لگے گا کہ جناب شام میں کتنے فلسطینی آباد ہیں, یعنی سعودیہ میں کتنے فلسطینی آباد ہیں, امریکہ میں کتنے فلسطینی, UK وغیرہ میں. تو فلسطینیوں نے تو ہجرتیں بھی کی ہیں, اپنی پڑھائی کے لیے باہر بھی گئے ہیں, اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان بھی گئے ہیں, امریکہ بھی گئے ہیں, پاکستان بھی گئے ہیں, ہر جگہ پہ پہنچے ہیں. تو انہوں نے اپنی استطاعت کے لیے پہلی تو بات یہ ہے کہ کوشش پوری کی ہے. ہجرت والی جہاں ایفرٹ تھیں وہ بھی کیے ہیں, مذاکرات بھی کیے ہیں, باقی سارے بھی کیے ہیں. ملٹری استطاعت انہوں نے پیدا کرنے کی کوشش کی, جو ان کے بس میں تھا, جتنا ایمونیشن ریکوائرڈ ہوتا ہے. بھائی ایمونیشن ریکوائرڈ ہے نا, تو ابھی پرسوں تک 10 راکٹس پھینک رہے ہیں ان کے اوپر. جی, ایمونیشن موجود ہے تو کر رہے ہیں نا. استطاعت نہیں ہے تو پھر تو کوئی اور استطاعت ہوتے ہوئے بہت سارے لوگ نہیں نا کر رہے. جن کے پاس استطاعت تھوڑی سی بھی ہے وہ اپنی پوری ایفرٹ کر رہے ہیں. اسی طرح وہ ان کے پاس کھانے کی استطاعت نہیں ہے یا کھانا ان کے پاس کم ہے تو اپنے لیے مینیج کر رہے ہیں. جب پرابلم ہو, اس میں نا سمپل سی ایک بات ہے, پرابلم اگر ہو تو اسے سالو کیا جاتا ہے.
پرابلم ہو تو یہ نہیں کہا جاتا کہ یار جب استطاعت ہوگی تو ہم اس لیول پہ پہنچیں گے. ہمارے دین کو یہ بات, ہمارے دین کی جو یہ انٹرپریٹیشن کرتے ہیں وہ بات سمجھانے میں غلطی کرتے ہیں. اگر یہ بات ہو تو ہم اس بات کو اگر دینی پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ہم نے تو مومنین کے ساتھ سودے کر لیے ہیں, ان کی جانوں کے ساتھ, ان کے مالوں کے بدلے جنت کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ایک نبی اپنے حواریوں سے پوچھتے ہیں کونوا من انصاری اللہ, کون ہے جو اللہ کا مددگار ہوگا؟ تو کہتے ہیں نحن انصار اللہ. تو ایسی بات کہنے والے لوگ, پھر ایسی بات کہنے والے لوگ کہ جو بیعت رضوان کے موقع پر جو ایک بات آتی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر بھی آ کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کیا ہم حق پہ نہیں ہے کہ آپ ایسے معاہدے کر رہے ہیں, تو اللہ کے رسول کہتے ہیں نہیں جی اللہ کا وعدہ پورا ہوگا. اور پھر وہ جو ان کنتم الاعلون کی ہم جو بات پڑھتے ہیں کہ یار اللہ کا وعدہ سچا ہو کے رہتا ہے, اللہ کا وعدہ سچا ہو کے رہتا ہے. جو لوگ اللہ کے وعدے کے اوپر یقین رکھتے ہیں نا وہ پھر ان جھنجھٹوں میں نہیں پڑتے, وہ اللہ کے وعدے کو سمجھتے ہیں. یعنی ہم اس جنگ کے دوران دیکھیں آپ چاہیے, چونکہ ہمارے پاس نا یہ جو مزاحمت کے لوگ ہیں ان میں سے جس کی ہم نے سب سے زیادہ لائف کلوزلی ٹیلی وائز کی گئی ہے اسرائیل کی طرف سے, تو ہم نے تو وہ دیکھی ہے نا. ان کی جیب سے نکلنے والی چیزیں دیکھیں, کیا ان کی جیب سے نکل رہا ہے؟ دعاؤں کی کتاب نکل رہی ہے, ذکر اذکار کی, قرآن کا نسخہ مل رہا ہے. تو قرآن اور نماز, ایمان, تقوی, روزہ, یہ جو چیزیں ہیں ان کو معیار بناتے ہوئے ان لوگوں نے اپنی پوری اسٹرگل کی. اور آپ انہی لوگوں کو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جناب شریعت یہ کہتی ہے کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. بھائی شریعت کہتی ہے مقابلہ ہوگا, آپ 313 بھی ہوں گے تو, یعنی اگر ہم اس موقع کو مزید, چونکہ اب یہ دینی بات ہوگی نا پھر تو ظاہر ہے دینی جواب تو آنے چاہیے. تو ایک موقع پر جب عبداللہ بن ابی کہتا ہے کہ جناب چونکہ میرا مشورہ نہیں منیا گیا میں نہیں جانا ساتھ. جنگ کے دوران ایک دفعہ ایسا ہوا کہ عبداللہ بن ابی نے کہا کہ آپ نے چونکہ ایک غزوے کے موقع پر میری بات نہیں, میری حکمت عملی نے مانی, لہٰذا میں نہیں ساتھ جاؤں گا اور میری پوری جماعت نہیں ساتھ جائے گی. 700 لوگ ہٹ کے. تو اس صورتحال کو آپ کس سے تعبیر کریں گے؟ اس کے باوجود جو لوگ قائم رہے آپ ان کو اب یہ کہیں گے, آپ ان کو یہ سبق سکھائیں گے کہ بھائی آپ تو تعداد میں کم ہیں, آپ جا کے مر رہے ہیں, آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے, آپ کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے. تو آپ استطاعت نہیں نہ ہوتی تو آپ خندق کھودتے ہیں, آپ استطاعت نہیں نہ ہوتی تو 3 پتھر باندھ لیتے ہیں, 3 دن کے بھوکے ہو سکتے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 3 دن کے بھوکے تھے. ہم یہ سنوار کی شہادت کے وقت دیکھ رہے ہیں چیزیں کہ 3 دن کا بھوکا سنت, وہی سنت ہے بھائی, لیکن سٹرگل پوری ہے, کوشش کر رہے ہیں. خندق کھودنا از اسٹریٹجی. دوسری جو ہے وہ آپ کے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے, لہٰذا بھوکے ہیں اور آپ نے مینٹوز کا استعمال کیا ہوا ہے. تو ساری کی ساری چیزیں پوری ہیں. اچھا آخری سوال ہے, آخری سوال کو میں 2 جہتوں میں کروں گا, 2 جہتوں میں. ایک تو آپ کے جواب مجھے بھی جو ہے اس کے اندر سے ایک سوال یاد ہے. یا سنوار شہید ہو چکے, اسماعیل ہانیہ شہید ہو چکے, محمد ضعیف شہید ہو چکے, حسن نصر اللہ شہید ہو چکے. ایک جنرل پرسپیکٹیو ہے اسرائیل جنگ جیت چکا ہے کیونکہ اس نے لیڈرشپ ختم کر دی. دوسرا سوال اسی کے, دوسرا اس سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے لیکن میں چاہوں گا کہ آپ مختصراً ان دونوں باتوں کا جواب دے دیں. دوسرا بات یہ ہے کہ ہم پاکستان میں موجود ہیں, پاکستان میں ایک بائیک آؤٹ مہم جاری ہے. پاکستان مزید کیا کر سکتا ہے؟ بائیک آؤٹ کتنا اہم ہے؟ کیا رزلٹس نکلے ہیں یا آیا رزلٹس آئے ہیں یا نہیں آئے؟ خصوصاً نوجوانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ دونوں سوالوں کا مختصراً جواب اگر دیجیے. اچھا لیڈرشپ کی شہادت ہوگی, اس کے بعد ابھی تک آپ کو مقاومت اور مزاحمت نظر آتی ہے. کیسے؟ کیونکہ ایک مکمل لیڈرشپ کا نظام موجود ہے, ایک کے بعد ایک لیڈر, جس کے متعلق اسماعیل ہنیہ نے کہا تھا آیت اللہ خامنئی کو کہ اذا قام سید اذا غاب سید اذا قام سید. جب ایک سید یعنی سردار جاتا ہے تو دوسرا سردار آیا تھا. جب انہوں نے بھی ان سے یہ سوال پوچھا تھا کہ آپ لوگوں کو کیا چکر ہے کہ آپ لوگوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں اور آپ جو ہے وہ جناب اس کے بعد اگر آپ کی شہادت ہوگی تو پھر کیا بنے گا؟ تو یہ بالکل وہی جواب ہے کہ جناب ایک اگر جائے گا تو دوسرا آئے گا. یہ وہ پورا میکینزم ہے, اور اس میکینزم کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کے متعلق جوف گیلنٹ بھی جو میں نے آپ کو کہا نا کہ اعتراض وہ یہی تو بچوں کو مارتے ہوئے کہتے ہیں ریزسٹنس تیار ہے, اول تا آخر لیڈر ہے, اول تا آخر لیڈر ہے, چھوٹے سے چھوٹا بچہ لیڈر ہے اور وہ تیاری کے لیے موجود ہے. یعنی اس کی ایک مثال بھی ہے, تیاری بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے. صرف یہ نہیں کہ نظریاتی طور پہ ہم آنگی ہے, پولرائزیشن موجود نہیں ہے, یعنی اس طرح کی باقی سارے فیکٹرز نہیں ہیں. آپ کو یہاں پہ ایک چیز مزید نظر یہ آئے گی کہ بھائی 40,000 کی جو ابھی اسرائیل کے جو اسٹیٹسٹکس ہیں ان کے مطابق کہ جو دوبارہ سے ریکروٹ کیے گئے ہیں ڈیورنگ دا وار, اور ڈیورنگ دا وار ظاہر ٹریننگ بھی ہوتی ہے نا ٹروپس کی. بہرحال لیڈرشپ تیار ہے, ہر طرف سے ٹرینر بھی تیار ہے, ہر طرف
طرف سے تیار ہے. تو ہر طرف سے جس طرح کا کمپٹیشن اس طرح کے لوگ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ بنا ہی دیتا ہے, اور اس طرح کے لوگ انسان خود بن ہی جاتے ہیں. تو دوسرا آپ کا جو سوال ہے نا بوائکاٹ سے ریلیونٹ, اور پاکستانی یوتھ اور پاکستان وغیرہ وغیرہ کیا کر سکتے ہیں, تو دیکھیں بوائکاٹ کو سمجھتے ہوئے سب سے پہلی بات یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جب بھی کوئی بھی جنگ یا کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے نا تو ہمیشہ اکنامک لائن کو کٹ کرنا ہوتا ہے. جب آپ سپلائی لائن کو ان کی کٹ کرتے ہیں, کوئی بھی ملک ایسے ہی کرتا ہے, یعنی یہ جو ملکوں کے اندر آپ کو 65 کی جنگ یاد ہوگی کہ جو پل کو گرانے کا ایک عمل انڈیا کی طرف سے پلان تھا کہ BRB وغیرہ وہ توڑی جائے گی. کیوں توڑی جائے گی بھائی؟ سپلائی لائن ٹوٹے گی, ڈسکنیکٹ ہوگا, تو ڈسکنیکٹ ہونے کارگل وغیرہ پہ کیا کیا گیا ہر جنگ میں. جنگ کو اگر آپ نے سمجھنا ہو تو جنگ کو اس طرح سے سمجھنا چاہیے, سپلائی لائن کاٹی جائے گی. تو وہ سپلائی لائن جس کے ذریعے سے ان کو ایڈ دی جا رہی ہے, جس کے ذریعے سے ان کو خوراک پہنچائی جا رہی ہے, یعنی وہی کام جو ایک زمانے میں ہندا کرتی تھی جس وقت وہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا, وہی کام یعنی غزوہ احد کا کام نا, کہ اس موقع پر آپ شاعری بھی سنا رہے ہیں, اس موقع پر آپ کھانے بھی پہنچا رہے ہیں, زخموں میں مرہم بھی رکھ رہے ہیں. تو یہی وہ کام ہوتا ہے جو آپ نے اس طرح کے لوگوں کا اس موقع پہ جو وہ اس موقع پہ کردار ادا کر رہے ہیں ان کو آپ نے اس موقع پہ روکنا ہے. اور اس موقع پہ ان کو روکتے ہوئے یہ KFC میکڈونلڈس وہی کردار ادا کر رہے ہیں جو اس وقت حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا. تو یہ وہ اسی طرح کی چیزیں ہیں. تو اس کا کوئی امپیکٹ بھی ہے. اس کے امپیکٹ کی بات کرتے ہیں. میکڈونلڈس کے اسٹیٹسٹکس کے مطابق نا, یہ کچھ 6 مہینے پرانے اسٹیٹسٹکس ہیں جن کے مطابق یہ کہا گیا کہ 1 سال کے عرصے میں ہوا یہ کہ میکڈونلڈ کا جو ریٹ تھا پوری پروفٹ, اور ان کو جب انہوں نے انالائز کیا تو انہوں نے کہا ہمیں 1% کا لاس ہوا ہے. تو انیشلی جب میں نے اس رپورٹ کو پڑھا تو میں نے کہا 1% کیا ہوتا ہے. پھر میں نے میکڈونلڈ کو اوور آل حجم دیکھا, میکڈونلڈائزیشن کو اوور آل جب سمجھا تو میں نے کہا یار بریک ایون پہ بھی نہیں آئے. میکڈونلڈ اگر 1% کا لاس کر رہی ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پریویس پروفٹ سے 1% کم نہیں ہوا, وہ بریک ایون نہیں کر سکے, پروفٹ ہوا ہی نہیں, اور وہ لاس میں 1% ان کا لاس ہوا. اس لاس کے علاوہ اگر ہم کئی جگہوں پہ دیکھیں, ابھی ریسنٹلی KFC کی تقریباً 670 برانچیں جو ہیں وہ ترکی میں بند ہو رہی ہیں, جن کی وجہ سے اسٹیٹ بینک آف ترکی کا کہنا ہے کہ ہم نے اپنے ریزرو میں تقریباً 6 بلین سے زیادہ ڈالر جو ہیں وہ سیو کیے اس کی وجہ سے. اس بوائکاٹ کی وجہ سے ہماری لوکل اکانومی کو سپورٹ ملا. تو اچھا بوائکاٹ تو فرسٹ آف آل تو ہوگی اکنامک, ان کی سپلائی لائن کٹ کرنے والی بات. اگلے لیول پر یہ بات ایسے ہے کہ سپلائی لائن وغیرہ کٹ کرنے کے بعد ہم یہ فلسطینی یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ جو یہ بات کہتے ہیں کیپیسٹی نہیں ہے, پیسے نہیں ہیں, ہم تو جھنجھٹوں میں معاہدوں وغیرہ وغیرہ میں پھنسے ہوئے ہیں. ہم چاہتے ہیں آپ کا بزنس مین, آپ کا انڈسٹریلسٹ, آپ کا انٹرپرینور ترقی کرے, اس کے پاس پوٹینشیل ہو, اس کے پاس پیسے ہوں, تاکہ وہ یہ ساری کی ساری ہماری ایڈ وغیرہ کر سکے. تو بوائکاٹ اس لیے امپیکٹفل ہے. بوائکاٹ جو ہے نا وہ یہ اس بات کا بھی اظہار ہے کہ آپ کے پاس 10 روپیہ ہے یا آپ کے پاس 5000 روپے کا نوٹ ہے, یہ نوٹ آپ کا ہے, تو اختیار کرنا اس کو کہاں پہ خرچ کرنا یہ اختیار بھی آپ کا. تو ہم اکثر یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ انہیں کو ہم ایڈ, یعنی ایک طرف ہم الخدمت فاؤنڈیشن کو, فاتح فاؤنڈیشن کو, خدمت خلق فاؤنڈیشن وغیرہ وغیرہ کو ہم 500 روپے 5000 روپے بھیج رہے ہیں, ساتھ ہی ہم نے جا کے جناب 5000 کے سنیکس کھا لیے KFC سے, اور جو ہے نا 200-400 روپے کی یا 1000 روپے کی ہم نے جو ہے نا فرائز کھا لی میکڈونلڈ سے, اور ایک کوکا کولا اور ایک پیپسی اور وغیرہ وغیرہ پی لی, اور ہم نے کہا جناب آج تو ہم نے حق ادا کر دیا, کیا بات ہے, آج صبح ہم نے بہت زیادہ فنڈ کیا. تو بھائی آپ نے جو فنڈ کیا تھا اس سے زیادہ آپ نے وہاں پر دے دیا. ایگزیکٹلی. تو یہ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر جب بھی میکڈونلڈ, یہ جو ہم کہتے ہیں نا اسرائیلی لابی کی بھی اب بات کر رہے تھے, یہ کیفزائزیشن اور میکڈونلڈائزیشن, اگر آپ ان دونوں ٹرمز کو سمجھیں تو لابنگ کے لیے ہی یہ ساری کی ساری چیزیں ہوتی ہیں. ملٹی نیشنل اس لیے نہیں ہے کہ آپ کی امی اگر کھانا نہیں بنا رہی تو, یا میری امی اگر کھانا نہیں بنا رہی تو میرے لیے ایک سہولت کرتے ہوئے KFC کا مالک نے سوچا کہ میں اس بچے کو بھوکا نہیں میں چاہتا کہہ رہے تھا کہ اپنی اس کی اسٹڈیز وغیرہ نہ خراب ہوں. تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ چیزیں اپنی ایک کسی وجہ سے بنائی جاتی ہیں. پھر ہم بات کرتے ہیں کوالٹی وغیرہ کی بات آتی ہے, تو کوالٹی کب امپروو ہوتی ہے؟ جب سپلائی کے لیے ڈیمانڈ, بہت امپورٹنٹ بات ہے. جب ڈیمانڈ ہوتی ہے تو سپلائی بڑھتی ہے. پہلی بات تو یہ وہ کہتے ہیں سپلائی نہیں ہے تو سپلائی تب بڑھتی ہے, ڈیمانڈ ہوتی ہے. اب ڈیمانڈ ہے تو ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ ڈسانی اور ایکوافینا کے علاوہ بہت سارے پاکستانی برانڈز بنتے جا رہے ہیں, پانی کے بھی, پانی اور بوتلوں وغیرہ کی بات کریں ان کے برانڈز بنتے جا رہے ہیں, ان کی بہت ساری چیزیں آتی جا رہی ہیں. اگلی بات ہم کہتے ہیں کوالٹی کی. کوالٹی ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے کسٹمر ریویوز کے اوپر. کسٹمر ریویو جس طرح سے کر رہا ہوتا ہے اس طرح سے کوالٹی بڑھانا بزنس مین کی مجبوری بن جاتی ہے. اصل میں نا ہم چیزوں کو اتنا سمپل لے رہے ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی لگتا ہے کہ یار ہم کتنے بیوقوف ہیں کہ ہم اتنی سی باتوں میں بھی آ گئے ہیں. تو یہ بات آپ سمجھنا چاہیے کہ یار آپ کو کہ KFC وغیرہ دیکھ رہے ہیں تو ان کا اسٹینڈرڈ کسی وجہ سے وہاں تک پہنچتا ہے, کیونکہ ان کے کسٹمر کو وہ چیز پسند آ رہی ہے. ریویوز آبویسلی وغیرہ وغیرہ میٹر کر رہے ہوتے ہیں. پھر اس میں ایک ساتھ بات یہ ہے کہ میٹا اور یہ اس طرح کے پلیٹ فارمز وغیرہ وغیرہ کا بوائکاٹ کیوں نہیں کیا جاتا, یوٹیوب کا بوائکاٹ, موبائل اور لیپ ٹاپ وغیرہ جو ہمارے پاس ہیں یہ سارے بھی ان کے, تو یہ کیا جائے. دیکھیں فرسٹ آف آل تو نا یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے
کہ یہ ہم جن چیزوں کے بوائکاٹ کی بات کریں نا ان کے آلٹرنیٹیو مارکیٹ میں بنانے کا پوٹینشیل موجود ہے, پہلی بات, اور وہ مارکیٹ میں موجود ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو پلیٹ فارمز ہیں نا یہ مارکیٹ میں انفارچونیٹلی ہمارے مارکیٹ کو یہ سمجھ پہلے نہیں آئی, لہٰذا انہوں نے یہ چیزیں نہیں بنائی. تاہم اس طرح کے پلیٹ فارمز بھی بے تحاشا بن رہے ہیں اس پر, اور ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ بنتے جائیں گے, کام اس پہ ہوتا جائے گا. جب وہ اس پہ کام ہو جائے گا, یعنی جب آپ وہ محاذ تب تک نہیں چھوڑتے جب تک آپ کا دوسرا محاذ نہ تیار ہو جائے. ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ محاذ جس پر آپ پوری دنیا کو وائس کر سکتے ہیں, یعنی ایک محاذ جس پر میں کئی ملین بلین لوگوں کو اپنی بات پہنچا سکتا ہوں, اور ایک ایسا محاذ جو ابھی نیا بنے گا جس پہ کم لوگ ہیں, یہ محاذ اصل میں کمیونیکیشن کے محاذ ہیں جن کے ذریعے فلسطینیوں نے اپنے انسٹاگرامرز کے ذریعے, اپنے یوٹیوبرز کے ذریعے, اپنی باقی ساری چیزوں کے ذریعے, یعنی ابھی ہماری پوڈ کاسٹ پیچھے یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوگی, پبلش ہوگی, اور اس کو لوگ فیس بک ریلز اور یوٹیوب شارٹس یا انسٹاگرام وغیرہ کی ریلز کے ذریعے, ٹک ٹاک ویڈیوز کے ذریعے اگر دیکھیں گے تو ان ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے, انہی کی چیزوں کو بناتے ہوئے ان سب کو دکھانا یہ کام ہے. یعنی انہی کیمراز کو آپ کہیں کہ یار سونی کا یا فلاں فلاں کمپنی کا کیمرہ آپ نے استعمال کیا تو فلاں کمپنی کے اس کے یہ ایسٹس تھے, تو ہم کو وہ نہیں کرنا چاہیے. بھائی آپ چیز بنائیں, اس چیز بنانے کے بعد آپ اس طرف جائیں گے, لیکن جب تک وہ چیز نہیں ہے اور جب وہ چیز ہوگی تب بھی ہم اس جگہ پہ رہیں گے, کیونکہ کمیونیکیشن کی وار ہے, پروپیگنڈا کی وار ہے, پروپیگنڈا کی کنفرنٹیشن کی وار ہے. تو آج اگر دنیا کا چھوٹے سے چھوٹا بچہ اور بڑے سے بڑا بزرگ سڑک پہ آنے کے لیے تیار ہے, بوائکاٹ کر رہا ہے, اپنی عوام پہ اپنی قیادت کے اوپر پریشر ڈال رہا ہے, عوام کو موبلائز کر رہا ہے, یا ایک ایک چیز ہمیں نظر آتی ہے کیلیفورنیا سے لے کر چیچوں کی ملیاں تک, تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ انہی ٹولز وغیرہ کے ذریعے ہو رہا ہے. تو اس میں تو ہم مزید مہارت حاصل کریں گے. جس طرح سے اسرائیل نے اپنا ایک فائنڈ ڈیڈی کا ایک پروجیکٹ بنایا اے آئی کا, جس کے ذریعے سے انہوں نے بہت زیادہ فلسطینی لیڈرشپ کو ان کی نشاندہی کی اور ان کو مارا. ظاہر ہے فائنڈ ڈیڈی نام بھی انہوں نے ویسے بڑا اچھا پرسکرائب کیا تھا. سو فائن ڈیڈی کی طرح کے ظاہر چیزیں بنانے کی ضرورت ہے, اس طرح کا کمپٹیشن ریکوائرڈ ہے. تو اس طرح کا کمپٹیشن ریکوائرڈ ہے. تو ہمیں یہ بات, میں میرا خیال ہے اختتام اس چیز پہ کرنا چاہوں گا. مجھے چونکہ آپ نے اختتامی سوال کہا ہے, میرا یہ خیال ہے کہ جب بھی ہم فلسطین کا ٹاپک بتائیں نا, فیئرز کی بات نہ کریں, ایک سائڈ نہ رکھیں. رونے دھونے والے نہیں ہیں فلسطینی, فلسطینی زندگی کو سیلیبریٹ کرنے والے لوگ ہیں, لیکن سیلیبریٹ کرتے ہوئے مگن ہو جانے والے لوگ نہیں ہیں. سیلیبریشن میں بھی وہ اپنی استقامت کو, اپنی مزاحمت کو جاری رکھتے ہیں, وہ صبر کرتے ہیں تو ساتھ جد و جہد کرتے ہیں. یہ بیلنس, لائف کا بیلنس بہت ضروری ہے. ہمیں شدت نہیں ہونی چاہیے کسی معاملے میں, بیلنس بہت ضروری ہے. جس طرح جہاں فیئر کی بات ہوگی وہاں پر مزاحمت کی بات ہوگی. تو انشاءاللہ ہمیں اللہ کا قرآن بھی یہ بات کہتا ہے, یہ تو بڑی واضح بات ہے نا کہ جناب اللہ کی نصرت تو آنی ہی آنی ہے. آپ اپنے اندر 313 والا یوم بدر والا ایمان تو پیدا کریں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ظاہر ہے مشکل تھی نا, اور اس سے پہلے سورۃ البروج ہم پڑھیں نا, سورۃ البروج میں اللہ کیا بتاتے ہیں وہ واقعہ کہ جب پھینکا جا رہا ہے, ان کو آگ میں جلایا جا رہا ہے, اس کے بعد وہ اللہ کا وعدہ سورۃ البروج ہم پڑھیں تو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ کیسے سب کچھ ہو سکتا ہے. اس وقت اس کانٹیکس میں سمجھ نہیں آتی. ہاں لیکن سمجھنا چاہیے کہ ہر عروج کو زوال ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں غزوہ بدر میں کہ اللہ تعالیٰ یہ چند مٹھی بھر لوگ ہیں جو آج میں نے پیش کر دیں, یہ نہ ہو تو پھر کیا بنے گا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتے آتے ہیں قطار اندر قطار اب بھی, تو وہ سلسلہ تو جاری رہے گا انشاءاللہ. شکریہ عبدالرحمن بھائی. ناظرین, عبدالرحمن سدیس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ 18 مارچ سے 9 اپریل تک 224 حملے کیے گئے, 224 ایئر اسٹرائکس کی گئیں, جن میں سے 36 ایئر اسٹرائکس صرف خواتین اور بچوں پہ کی گئیں. امتحان یہ ان کا نہیں ہے, امتحان یہ ہمارا ہے کہ ہم اس صورتحال میں کیا کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کیا سوچتے ہیں, ہمیں ضرور بتائیے. اللہ حافظ.